سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کا وراثت میں حصہ کھول کر بیان کر دی ہے۔ عورت بحیثیت ماں، بیوی اور بیٹی اس کے حصے متعین ہے، اس کے باوجود عورت آج بھی اس سے محروم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کب تک محروم رہے گی؟ جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا ہے، اور دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم نے کھول کے بیان کر دیا۔ میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اللہ نے تمام فرائض مرد کو عورت کو ایکسپلین کر دیا، تمام حصے، اور خاص طور پہ وراثت کے معاملے میں میرا خیال یہ ہے کہ میرے ذہن میں آتا کہ اللہ نے یہ تو بہت چھوٹا سا انسانوں کا مسئلہ تھا، اس پہ اتنی وضاحت کیوں دی؟ مگر جس ماحول اور معاشرے میں زندہ ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ اٹ واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ قرآن کا حصہ وہ ہے جہاں عورتوں پہ نرمی، کشادگی، ان پہ ترحم، ان سے محبت اور انس کو لازم قرار دیا گیا۔ اس کا سب سے بڑا مظاہرہ لفظی نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ جائیداد میں سے کچھ حصہ دینے لگتے ہو۔ اسی طرح دیکھو نا، اخلاق اور اخلاص کے بہت سارے دعوے دار ہوتے ہیں، مگر جب ان کے لیے خدا کی راہ میں کچھ طلب کیا جائے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ہاتھ بالکل ہی بند ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور الٹا قوم یہود کی طرح اللہ پہ پھر الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے ہاتھ سکڑے ہوئے ہیں۔ تو جائیداد میں حصہ نہ دینے کا مطلب ہے کہ وہ اچھا مسلمان نہیں ہے، اور وہ قرآن احکام سے اتنا متاثر نہیں ہے جتنا سوشل ایفیکٹ سے متاثر ہے۔ فار ایگزامپل، ذمہ دار اس لیے نہیں دے گا کہ اس کی زمین تنگ ہوتی جائے گی، اور یہ کہ اس کا جو مجموعی زمین کا جو کثرت کا تصور ہے وہ شاید بٹ کر قلت میں بدل جائے۔ وہاں ایک طرح سے ملکی قوانین بھی مدد دے سکتے ہیں کہ ہم کسی کو اکنامک لیول کی جو ہے زمین سے کم نہ ہونے دیا جائے، تو اس کے بعد بھی ایک لیونگ ٹائم کے لیے ان کی بیٹیوں کا حصہ نکل سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی بیٹیاں بیچ کے وہ بھی اسی طرح فراخ ہوں جیسے آپ فراخ ہوتے ہیں، یا وہ تنگ ہیں تو ان کو اپنے گھروں میں کشادگی مل جائے گی۔ اگر وہ کشادہ نہیں ہے تو کم از کم اس کو پیرنٹل فیملی سے ایک استطاعت ملتی رہے گی۔ unless you marry within the families، عموماً یہ تقسیم بٹتی ہے، اس لیے اللہ نے عورت کا حصہ کم رکھ دیا کہ یہ ایک نئی فیملی شروع ہو جاتی ہے۔ فرض کرو ایک باپ نے محنت کی، اس نے کمایا باپ بچوں کے لیے، تو جب بیٹی کو حصہ دینا تو کہتے ہیں نصف کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ بندہ جس نے محنت کی ہے آبا اجداد سے بچوں کے لیے، وہ ایک علیحدہ کمیونٹی اور بڑا محنتی فرد ہے۔ جب اس کی بیٹی کسی دوسرے گھر میں جائے گی تو یہ چینج فرام فیملی ٹو فیملی ہو جائے گی، اور جائز ہی نہیں لگتا۔ یہ بعض اوقات یہ ایکوالٹی جائے، کیونکہ اس کو اپنے خامند کی طرف سے بھی کچھ ملے گا، اس فیملی میں بھی وہ حصے دار ہوگی آج کی، تو وہ اس کا حصہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ پورا نہیں ہوتا، مگر اگر اس حصے سے آپ اس کو زیادہ دے دیں گے تو ہر بندے کا یہ تو اپنا حصہ لے کے نکل جائے گی، یہ تو اس فیملی کو ہی چھوڑ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت نے ایک فیملی کو بڑے رنج سے بچانے کے لیے اس کو یہ حصہ آدھا کر دیا کہ یہ لڑکی اپنا نصیب لے کے اگلی طرف جائے گی، وہاں ماں بنے گی، وہاں بیٹے ہوں گے، سب میں اس کا حصہ پڑھ کے اس کا حصہ مرد سے بڑھ جائے گا۔ جو ادھر کو مرد جس کو ایک حصہ ملا ہے وہ نصف لے کے بھی اس سے بڑھ جائے گی اگر اس کو دوسری فیملی کی سپورٹ پوری حاصل ہوگی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان اپنے بخل، اور یہ بخل مسلسل سوسائٹیز کا ہے، خاندانوں کا ہے۔ اب تو پاکستان میں تو اس کی اس طرح بے حرمتی کی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کسی اور ٹیکسٹ بک کو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ کوئی اچھا مسلمان اس سے دریغ نہیں کرے گا، اور اب بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم نے بیٹیوں کے ساتھ ان کو جہیز میں دے دیا۔ یہ کتنی احماقت کی بات ہے کہ جو چیز آپ پیار اور محبت سے کرتے ہو
ان سے کرتے ہو, بیٹی کے لیے کرتے ہو, اس کو بھی اس کا حصہ قرار دیتے ہو. اٹ مینس یو ڈونٹ لو یور ڈاٹرز اور سسٹرز ایٹ آل. آپ ان سے محبت نہیں کرتے ہو, بس ایک بازاری بیلنس قائم ہے کہ میں نے ان کو جہیز دے دیا اس لیے میں نے حصہ دے دیا. بڑی ناقص اپروچ ہے. یا تو لڑکیوں کو ان کو حصہ ہی دے دیا کرو بجائے جہیز کے, تو میرے حال وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اس کو اس کا حصہ ہی دے دیا کرو, جہیز نہ دیا کرو. تو اس قسم کی بہت ساری خرافات مسلسل ہمارے معاشرے میں چلی آتی ہیں جو سوائے قرآن سے نہ آگہی کے اور اللہ کے احکام کے سرگردانی سے اور اس کا کوئی جواز نہیں نکلتا ہے. کبھی ختم بھی ہوگی کہ نہیں ہمارے خطے سے بالخصوص؟ جب صاحب انصاف حکمران ہوں گے اور جب ایک ایسی امت پیدا ہوگی جو خدا کو زیادہ چاہے گی بجائے جائیداد کی تقسیم کے حوالوں کے, تو ضرور ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ جو بیٹیاں ہیں وہ خود بھی اپنا حق سرنڈر کر دیتی ہیں, ان کی مجبوری ہوتی ہے, وہ بھائیوں کے حق میں اس لیے سرنڈر کر دیتی ہیں کہ ایک تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملے گا ہی نہیں, دوسرا اس پہ ٹائم لمٹ اتنی ہوگی. اب بھی میں بہت سی خواتین آتی ہیں, میں نے کہا باپ کو دو, بھائی کو لوٹا دو, مگر حاصل کر کے. اگر تم حاصل نہیں کرو گی اپنا حصہ تو تمہارا حق نہیں بنتا کسی کو دینے کا. پہلے اپنا حق اسٹیبلش کرو, پھر جس کو مرضی دے دو. تو آج کل سر فیمنزم کی بھی بات ہو رہی ہے یورپ میں, عورت مرد کے برابر ہے. ہمارے ہاں تو عورت جو آدھا حصہ ہے وہ بھی نہیں لے پا رہی. دیکھو یار, یہ اٹرنل سی ایک بحث ہے, پہلے کبھی نہیں تھی. جب سے ماڈرن ایجوکیشن آئی ہے خواتین کو آگہی حاصل ہوئی ہے, اور اگر اس میں آپ ایوریج دیکھ لو تو اونلی لٹریٹ لیڈیز اور کسٹمری ویسٹ جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہاں عورت کا ایک زنانہ تشخص کافی ختم ہو گیا ہے, اور وہ ساری کی ساری کام کاج پہ آئیں. اور جو آیت کریمہ ہے وَلِلرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اس کے تحت بھی اس کے نیچے ہی لکھی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ تمہارے خاندان کی کفالت کرتا ہے. اب میں جو اپنے پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ لڑکے بیکار ہیں, لڑکیاں محنت کرتی ہیں, خاندان پالتی ہیں, ایسی کسی عورت پہ وہ حکم نہیں لگ سکتا, کیونکہ وہ دوسری شرط نہیں پورے کر رہے ہوتے کہ یہ اپنی گھروں کی کفالت نہیں کر رہے ہوتے, یا اپنی بیوی بچوں کے لیے وہ محنت نہیں کر رہے ہوتے جتنی بعض اوقات ایک عورت زیادہ کماتی ہے اپنی محنت کا. جیسے ڈاکٹرز ہیں, دوسری ہیں, پروفیشنلز ہیں, تو وہ خاندان کو سپورٹ کر رہی ہیں. وہاں کہتری کا کوئی بھی, ویسے بھی اگر کہا جائے کہ ایک درجہ ہے تو یہ درجہ اس لحاظ سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, اس لیے کہ یہ درجہ جو ہے بہت ساری صنف میں ہے, سائیکولوجیکل ہے, فزیکل ہے, اسپرچول ہے. تو آپ اس کون سا درجہ ڈھونڈو پھر جو اللہ نے دیا ہے مردوں کو. مردوں کا واحد درجہ ان کا علم, ان کی کشاد رزق, ان کی یعنی بچوں کی نگہداشت, وہ ایک حفاظتی لحاظ سے ایک درجہ ہے. اور اس پہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے, اس لیے اس کو ایک درجہ دیا گیا. یہ ورچولی ایک سوشل درجہ ہے, ایک ریلیجس درجہ ہے, کیونکہ عورتیں جہاں نگلیکٹ کریں گی. یہاں تو یہ حساب ہے کہ خاتون شکایت کرتی آتی ہے کہ ایسا میرا خامن نماز ہی نہیں پڑھتا, تو اگر انسٹرکشنل درجہ دیکھا جائے تو اس کو چلا جاتا ہے, اور واقعی خامن نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. اگر وہ اسے سبق سکھا رہی ہوتی ہے تو تقوی اور عبادات میں کئی عورتیں مردوں سے بہت بڑھ کے ہوتی ہیں, تو وہ درجہ وہاں بھی کینسل ہو جاتا ہے. مگر پریکٹیکل درجے کو اللہ مینشن کرتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ تمہارا بندوبست کرتا ہے, اور یہ درجہ شروع ایک زندگی کے شروع سے چلا آتا ہے کہ جب مرد اور عورت میں یہ ڈیسیشن ہوا, اور بغیر لکھے ہوئے یہ ڈیسیشن ہوا ارلیسٹ سوسائٹیز میں کہ انسان کا بچہ پالنا مشکل ہے, اس کو تنہا چھوڑنا مشکل ہے, تو دونوں کمیونٹیز نے, عورتوں اور مردوں نے فیصلہ کیا کہ مرد باہر نکلے گا, جد و جہد کرے گا, رزق کمائے گا, اور بیٹا ہمارا اندر رہے گا سیفٹی میں, والز میں, اس کی حفاظت اس کی ماں کرے گی. تب سے ایک غیر لکھا ہوا قانون, یہ ان ریٹن لا ہے
جو سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے آج سے 30,000 سال پہلے سے، اور نیو لیٹک ایج سے یا آپ نیو برونز ایج سے کہو کہ یہ چلا آتا ہے کہ عورت نے ایک ڈیوٹی سنبھالی جو لیسر ٹیکسیبل تھی، اور مرد نے دوسری ڈیوٹی سنبھالی جو بہت زیادہ محنت درکار تھی، کوشش درکار تھی، اس کے عوض اس کو ایک درجہ ہے ملنا تھا، اور درجہ ہے کیا؟ ریسپیکٹیبلٹی. کہ عورت کو کہا گیا کہ اس شخص کا جو زندگی میں تیرے لیے اتنی مینووربلٹی کا شکار ہے، اتنی مشقت کا شکار ہے، سارا دن وہ محنت کرے گا، تو گھر آئے اس کو جھاڑنا نہیں، آرام سے اس سے سلوک کرنا، اس سے محبت رکھنا، اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کو تسکین دینا. آج کل دونوں ویسے سلسلے خراب ہیں. کوئی اچھا سر، ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ ہے، اس کی تھوڑی وضاحت. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. اسی سلسلے میں ساتھ یہ جو ہمارے ہاں ایک بلیف سسٹم ہے مکافات عمل والا لوگ، تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ اس کا کیا حیثیت ہے جو مکافات عمل والا. ایک تو ہو گیا قصاص کا، وہ تو بدلے میں آ گیا سر، لیکن کیا اللہ بھی اگر کسی شخص کے اوپر کسی نے ظلم کیا، آپ اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہو؟ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، جو انسان نے کام کیا ہے اس کا اسی کا اس کو بدلہ جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے. تو یہ دنیا میں ہے یا کہ آخرت میں اس کا؟ دیکھو دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک اعمال ہیں جو ہم دنیا کی مناسبت سے، ہم فزیکل بینگز ہیں، ہم اس طرح سر انجام دیتے ہیں. یہ سارا سلسلہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت آ جاتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کاز اینڈ ایفیکٹ کے تابع نہیں ہے کہ یہ کام ہے، اس کا یہ صلہ ہے، کام اچھا یا برا ہے، صلہ اچھا یا برا ہے، وہ علیحدہ ایک سے. چونکہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا چین ہے، تو اگر ایک کام آپ مسلسل کرتے، لٹ سے شراب ہی پینا ہے تو افیکٹ یہ کہ تمہارا جگر نہیں رہے گا، گردے نہیں رہیں گے، کچھ اس کا افیکٹ ہے. مگر جو دوسرا حصہ ہے نا اس کا، وہ اللہ کے پاس ہے، وہ نیات ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیات کے تحت کبھی اقتصاب اور اس کا صلہ بدل جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھو تو لگتا یہ ہے کہ وہ جس لڑکے کو حضرت، اس کی مثال انہوں نے اس میں حضرت اپنا کیا نام ان کا تھا، حضرت موسیٰ کے اس واقعے میں دیا ہے کہ جب وہ ساتھ چلے تو انہوں نے ایک لڑکے کو مار دیا. اب مار دینے کا عمل بہت سیریس ہے، تو پھر اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ بدتمیز اور واہیات لڑکا تھا، یہ اپنے نیک ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا تھا. اب اس چیز کا علم صرف اللہ کی ذات کا کہ فیوچر میں یا آگے جا کے کسی نے، ہم لوگ اگر آج دیں گے نا ججمنٹ، تو ہم پروپینسٹیز پہ دیں گے، رجحانات پہ دیں گے کہ ہم اس کے اعمال دیکھ کے فیصلہ لگائیں گے، یا اگر اعمال کے بارے میں کسی چیز کا ہمیں علم ہے کہ یہ آگے بڑھ کر اس منزل آخرین تک پہنچے گا. مگر یہ چیزیں عام انسانوں کے بس کی نہیں، نہ ان کی سمجھ میں، نہ کسی بڑے سے بڑے سوشل تھنکر کے پلے پڑتے ہیں. یہ علم اللہ کے پاس ہے کہ اگر وہ بہت شریف ہیں، نیک ہیں، تو خدا نے ان کو لمبی اذیت سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف دیتا ہے کہ ان کے بچے کو مار دیتا. تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک اچھے اور نیک بندوں کے اعمال کا صلہ دینے کے لیے بچے کو مار دیا گیا. سمجھے نا آپ؟ یہ حیران کن لگتا ہے، مگر یہ عقل کی ایک ڈائمینشن ہے جس میں اقتصاب کے طریقے اور ان کا حصول بدل جاتا ہے. اس لیے جو جس کا کام ہے اس کی نیت کے مطابق ہے جو خدا کے علم میں ہے، اور جب ورلڈلی بیس اگر اس کی نیت اور کام ایک جیسے ہیں، اس کا صلہ پھر دنیا میں لے جائے. تو بعض اوقات جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت برے کاموں کا صلہ اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ دنیا کے معاملات میں اچھا نظر آ رہا ہے، ورنہ اس کا وہ صلہ باقی ہے جو ابھی اللہ نے اسے دینا ہے. میرے پاس تو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو آج کل زیادہ زبانیں زد عام ہیں. ایک تو سر یہ پوچھنا ہے کہ اتنی زیادہ انفارمیشن اویئرنیس کے باوجود، تعلیم عام ہونے کے باوجود، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کے باوجود جادو ٹونا پہ ہی بلیو کرتے ہیں. شادی میں رکاوٹ، روزی میں رکاوٹ، اولاد نہیں ہو رہی، سب کی جادو ٹونا.
देखो अक्ल में खुदा को ले जाती है. अगर मैं किसी को एथिस्ट भी कहूँ तो अक्ल की वजह से, यानी ताकुल का सबसे बड़ा फायदा है कि एक डिसाइसिव डिसीजन रहती है. मैं अपनी तालीमात से चलता हुआ, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक नेचुरल अकल और नेचुरल स्टडी, उसका तवातर हमें बिल आखिर खुदा तक पहुंचा. जब खुदा नहीं मिल रहा तो आप पीछे पलट कर देखो, यार मेरा कोई मेथड गलत हो गया, मेरी अप्रोच गलत हो गई, कहीं नक्श पड़ गया. मगर एक यकीनी नतीजा मेरे नज़दीक, मैंने किसी दूसरे की बात नहीं करता, ना मैं ये दावा किसी और पर मुसल्लत कर सकता कि मेरी ज़िंदगी में अपने प्रोसेस से कंटिन्यूअस इंसेसेंट थिंकिंग प्रोसेस के साथ मैं नेचुरली खुदा को की आशनाई तक पहुंचा. अब एक दारिया भी इसी तरह, मगर क्या दारिया ने पीछे पलट कर देखा कि मैं किसी रिएक्शन की वजह से मेरी नेगेटिव अप्रोच होगी, मेरे मामलात पूरे न हुए और मैं नाराज हो गया और उस लिहाज से मैंने खुदा को ना मानने की तरफ बढ़ गया. अब मेरे अपने नज़दीक उसकी जिंदा मिसाल है कि एक दफ़ा मैं एक फ़लसफ़े के प्रोफेसर हेड से मिला तो उन्होंने मुझे तंज़न कहा कि प्रोफेसर जो कुछ मर्जी कर लो, मैं खुदा का कायल नहीं हो सकता. तो वेरी कैजुअली मैंने कहा कि आई एम ऑलवेज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू एन आर्गूमेंट अगेंस्ट गॉड. तो आप मुझे बताएं, क्योंकि आप फलसफी हैं, कोई अनपढ़ तो नहीं है, टॉप हेड्स हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप क्यों खुदा के खिलाफ. नहीं, मैंने नहीं उसको मानता हूँ, मैं समझता हूँ ना इंसाफ है. मैंने कहा साहब होगा, मुझे बताओ, मैं भी उसे ऐसे ही समझूं, मैं तो उसे बहुत इंसाफ वाला समझ रहा हूँ. तो उन्होंने कहा कि देखो जी, मेरा एक छोटा भाई था, एक छोटा भाई था, उसको मैंने पाला, हमारा दुनिया में कोई भी नहीं था, मैंने उसको पाला, पढ़ाया, उसको बहुत सारा बड़ा किया, मुझे उससे बेहद व हिसाब उन्स था. फिर मैंने उसकी शादी की, शादी की कुछ दिनों बाद अपनी बेगम समेत वो ट्रैफिक के हादसे में मर गया. अब मेरी तो सारी दुनिया उजड़ गई ना, मैं खुदा को कैसे इंसाफ हो रहा. तो मैं कहा जी अपना 2 जमा 2 तो 4 होते हैं. अब अगर मेरी माँ मर जाए तो मैं अल्लाह से लड़ पड़ूंगा, इसको तो 5 होना चाहिए था. मेरा भाई मर जाए, मेरे बच्चे को अल्लाह ले ले, ये कौन सी फलसफे की दलील है कि मेरा भाई एक्सीडेंट में मर गया और मैं खुदा नहीं मानता हूँ. देखो मैं या तो मैं अल्लाह को मानता हूँ तो मुझे तो इल्म है कि मैं उसकी मिल्कियत हूँ, जब चाहे सांस दे, जब चाहे छीन ले. तो जो जिसकी मिल्कियत है, लेकिन मिल्कियत का बड़ा अजब सा फर्ज है. लोग कहते हैं जी ये क्या है जी, आप लौंडियाँ क्या है, तो खुदा क्या कहता है, भाई ये ममालकत ऐमानिकुम, ये तुम्हारे दाएं हाथ की मिल्कियत है. अब मुझे दुनिया का कोई कानून ऐसा दे दो कि एक चीज आपकी मिल्कियत है और वो कानून ये कहे कि मिल्कियत है मगर इसके इस्तेमाल की आपको इजाजत नहीं, ये कैसे हो सकता है. भाई अगर हम खुदा की मिल्कियत हैं, खुदा पर यकीन रखते हैं, मौत व हयात पर रखते हैं, वो कोई भी शय ले सकता है, तो इससे अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं हो सकता. वो तो कहता है कि मेरी तरफ से तुम पे आजमाइश है. यानी इससे पहले वो प्रोफेसर बड़े अच्छे मजहबी थे, यह हादसा भी था, वो डरी हो गए. तो इस किस्म की आर्गूमेंट को वैलिड नहीं. मैं देखता हूँ एक लड़का आया कहता जी मुझे इश्क हो गया है, हो जाए, हो जाता है. रात को तहज्जुद पढ़ रहे हैं, अल्लाह अगर तू मुझे दे दे तो मैं सारी उम्र तहज्जुद पढ़ूंगा, और अगर ना दे तो मैं तेरे करीब ही नहीं जाना. इनकार की अगर ना तू दे दे तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर तो तेरे करीब ही नहीं जाना. ये वो मिसालें हैं कि जो इंसानी अकल एक मुतवाज़न रास्ते पे चलते हुए जब खुदा की पहचान करती है तो वो किसी भी रिएक्शनरी तासुर से खाली होती है. योर फेथ शुड बी वेरी नेचुरल एंड फ्री ऑफ ऑल द फिजिकल नीड्स एंड नेसेसिटीज. क्यों मैं खुदा के सिर्फ खाने के लिए नहीं खुदा की प्रस्तिश कर रहा, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि वो मुझे अच्छी और खूबसूरत को बीवी दे दे, या मेरी माँ को उम्र तवील दे दे, या मेरे बाप का साया सर से उठने न दे.
میں اس لیے نہیں پرستش کر سکتا کہ میں اپنی محبتوں کی اپنی پوزیشنز کی بنیاد پہ اللہ سے نہیں محبت کرتا. میں تو بہترین ایمان اس کو سمجھتا ہوں جس میں اپنے ذات کی اغراض نکل جائے. Only then you can appreciate and believe God in a natural form. جہاں آپ شامل ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایمان میں کوتاہی شامل ہو جائے. ہاں میں بیگ کر سکتا ہوں, میں منت کر سکتا ہوں, میں اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتا ہوں, مگر اس پہ میرا یہ حکم نہیں چلتا کہ آپ یہ نہ کریں گے تو میں آپ کا دین چھوڑوں. ویل اینڈ گڈ, وہ کہتا مجھے کیا پرواہ. اس طرح ہمیں بھی نہیں پرواہ ہوتی. جو سیکھنے آتا ہے سیکھ جائے. ایک شخص اٹھ کے بعد میں نہیں مانتا, میں تو نہ مانوں, وہ جبر تو ہے نہیں. اسی طرح خدا کہتا ہے ایمان جبر نہیں ہے. اور جب ہم کسی خواہش کی جبریت کے سائے میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اچھا نہیں ہوتا. یہ واحد خواہش. آپ کا سوال مجھے یاد یہ تھا کہ جادو ٹونا. جی اب دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی مصیبت کے پاس. ایک تو جس کو آپ کہو گے کہ نہیں یار جادو یہ نہیں کر سکتا, فوراً آگے سے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا دے. اتفاق سے اتنا طویل وقت گزر گیا, لوگوں نے اس کوشچن کو ڈسکس نہیں کیا. میں نے دیکھا, میں نے غور کیا, مجھے اس کا کوئی اور مطلب نظر آیا. میں استاد ہوں, میں جانتا ہوں کہ استاد اگر کسی معاشرے میں بیٹھتا ہے اور اچھا استاد ہے تو اس کو ہر انکوائری کا جواب کے لیے تیار ہونا چاہیے. علم تو سوال سے ہے. اب جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اس وقت 70% عربی معاشرہ جو تھا کہانت کی زد میں تھا, جادو کی زد میں تھا. اب بتائیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ آتے اور پوچھتے کہ جی جادو ہوا ہے ہم پہ, تو رسول اللہ کیا جواب دیتے؟ حضور کا خود اپنا قول ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے صاف کہہ دو لا ادری, کہ ہمیں علم نہیں ہے. یہ نصف علم گنا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آتے اور رسول سے سوال کرتے اور رسول کہتے لا ادری صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کہتے کہ نصف علم رسول کے پاس نہیں ہے. جنات کا نہیں ہے, بھوتوں کا نہیں ہے, جادو کا نہیں ہے. ایسے امکان نہیں تھا کہ اس کے بعد کسی استاد نے آنا نہیں تھا. کسی ٹاپ کیٹیگری پروفیسر آف ریلیجن نے نہیں آنا تھا. He was the last of the professors in the academy of God's religion. اس لیے یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کو اس کا علم نہیں ہوتا. پھر اللہ کے رسول کو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ جادو ہے, یہ آپ کے بدن پہ اس کا اثر ہے, یہ اثرات ہیں اور یہ حل ہے. مسئلہ ختم کیا گیا حل کے اوپر آ کے, اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہوا اور سمٹمز بتائے گئے. اس پر اللہ کے رسول کو 2 صورتیں دی گئیں, عرش کے سائے سے, تلے سے, اور فناس اور فلک کی. آپ پڑھ کے دیکھ لو, ان میں صرف جادو کا ذکر ہے, گرے پھونکنے والوں کا ذکر ہے, آسیب والوں کا ذکر ہے. وہ 2 دے دی گئیں اور چیپٹر تمام کر دے. اب پروفٹ کو اس کے اول و آخر کا علم تھا. اب لا ادری نہیں کہا انہوں نے. پھر جس پر جو اثر ہوا اس پہ آیات کا نزول ہوا اور وہ بات ختم ہو گئی. مسئلہ یہ ہے اب اگر کسی کو ہم کہیں کہ یار یہ جادو کا اثر تو ہے, فرض کرو میں مان جاؤں کہ جادو کا اثر تو ہے مگر یہ علاج بھی تو ہے, وہ ناصر فلک علاج ہے, کہتا مجھے آرام ہی نہیں آیا, مجھے تو نہیں آرام. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جادوگر پہ زیادہ ٹرسٹ کر رہا ہے اور اللہ پہ اس کا کوئی یقین نہیں ہے, اور آیات قرآن پہ یقین نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ یار ایک مصدقہ بہت بڑے ڈاکٹر سے دعا لیتے ہو, ہاں جی, تو آپ کو کہنا چاہیے کہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا. میں اسی لیے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں کہ ہی ول کیور می. تو میں اگر اتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہوں, میرا علاج میرے سامنے ہے, تو ایٹ لیسٹ آئی شوڈ پریپیئر مائی سیلف ٹو بلیو کہ آئی ول بی کیورڈ بائی دس.
آپ تو کہتے ہیں نہیں، وہ جو محلے والا جادوگر ہے جس کو جادو نام کی شاعری ہوتی، جو پھونکے مار رہا ہے، سجیسٹ کر رہا ہے، یہ تو بڑا سخت جادو ہے، آپ اس پر زیادہ یقین رکھتے ہو. اگین یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی. جادو ہر صورت ایمان کی آزمائش. جو ہمارے پاس اس کی آیات موجود ہیں وہ بہت بڑی آزمائش کا باعث ہے. فرمایا گیا کہ سلیمان کے اوپر تو کتاب تھی، وہ تو کبھی جادو نہیں کرتا تھا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ ہمارے پیغمبر تو نہیں جادو کرتے. سلیمان نے تو کبھی جادو نہیں کیا، تو اللہ کا پیغمبر تھا، مگر شیاطین جادو کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. یہ کیا آج کافی نہیں ہے بتانے کے لیے کہ جادو کفر ہے؟ یہ پوری آیت بالکل وضاحت سے کہتی ہے کہ میرا پیغمبر جادوگر نہیں تھا، یہ جو شیاطین تھے یہ جادو کرتے تھے. سکھاتے کیا تھے؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھاتے. یعنی ایک کنفرم کی بات ہے کہ تمام جادو سکھانے والے کفر کرتے. اور پھر اگر کوئی عالم ہو اور یہ دیکھنا چاہے کہ کن لفظوں سے بنتے ہیں، کن کیٹیگری سے بنتے ہیں، اس کے اندر کیا ڈالا جاتا ہے، کیا نکالا جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ علمیت کے ایک رتبے تک جا کے وہ اگر شعر کی تعلیم بذوق و شوق علم کرتا ہے، وہ صرف ایک ایکسیپشنل کیٹیگری ہوگی اور کوئی. وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت. وہ کہتا ہے یار تم لوگوں میں کیا مشہور ہے، میں کیا کہتا پھرتا ہوں اور تم کیا کہتے پھر. ان کو چاہے بابل میں نے فرشتے شعر کے لیے نہیں اتارے تھے. ہمارے یہاں کیا مشہور ہے کہ چاہے بابل پہ، اور میں نے ایک طرح شعر بھی لکھا تھا کہ میری آنکھوں میں مقید ہیں 2 جلتے آنسو، چاہے بابل میں گرفتار فرشتوں کی طرح. کبھی تو چاہے بابل کا تمام محاورہ جو ہے اور 2 گرفتار فرشتوں کا ذکر ہے ہاروت و ماروت، ان کو اللہ نے ڈیفینیٹلی شعر کے لیے نہیں بھیجا. بھیجا کیوں تھا؟ دیکھو اب پروردگار عالم کے جو معیار لگے ہوتے ہیں، کیٹیگریز آف ٹیسٹنگ ہوتی ہیں، وہ تو اس کی ہیں. کلاس سے باہر تو وہ ہے، ہم تو سب کلاس میں ہیں. تم سوال کیے جاؤ گے، میں تو نہیں سوال کیا جاتا. قرآن میں کہتا ہے نا اللہ، اور یہ سوال تم سے ہے. جب آپ نے کبھی دیکھا، مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ جب میں کسی ویزے کے لیے جاتا ہوں نا تو میں اس سے بحث کر رہا ہوں تو اگر پتا کیا کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو کوشچن، آئی ایم سپوز ٹو کوشچن. وہ آگے ضرور کہتا، اور کائنات کا مالک کہہ رہے یار تم سوال کیے جاؤ گے، میں نہیں سوال کیا جاؤں گا. میں کسی کا محتاج سوال نہیں ہوں، یا میں کوئی بھی نہیں ایسا جس کے سامنے جواب دوں. تم جواب دو، اپنا خیال رکھو. تو خدا کہہ رہا ہے تمہیں بار بار وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ میں نے فرشتوں کو شعر سکھانے نہیں بھیجا. تو حضرت پھر کس لیے بھیجا تھا؟ اے علی سرکار کیوں بھیجا؟ میں نے وقت میں ڈالے. تو انہوں نے پھر ایکسپلین کیا وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فلا تکفر، کہ وہ کسی کو شعر نہیں سکھاتے، اس سے پہلے ان کو بات کہہ دیتے تھے. کہ خدا نے کہتے گاڑی کو لے کہا یہ تمہیں آزماتے تھے کہ ہمارے پاس شعر ہے، ہمارے پاس شعر ہے. وہ شعر کسی کوالٹی کے تحت نہیں تھا، وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو لالچ میں، طاقت میں، حرص میں، محبتوں میں مبتلا ہوتے تھے. کہ ما یعلمان من احد، کسی فرد واحد کو وہ نہیں سکھاتے تھے. حتی یقولا، جب تک یہ نہیں کہہ لیتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر،
کہ یار ہم تمہاری آزمائش ہیں, یہ نہ ہو کہ اس چکر میں پڑ کے کافر ہی نہ ہو جانا. اگلے کہتے تھے کوئی چکر ہو ہمیں کافر بننا ہے. سو یہ دوسری کیٹیگری فیل ہوگی. پہلے تو وہ فیل ہو گیا جو کفر سکھاتا تھا, دوسرا وہ فیل ہو گیا جو سیکھتا تھا. تو دونوں طرف کفر ہے, انکار ہے. کسی بندے میں نہ جرت ہے, نہ مجال ہے, نہ خواب و خیال ہے, یہ امر محال ہے کہ خدا کی طاقتوں کو تقسیم کرے. واللہ یقبض و یبسط, میں ہی قید کرتا ہوں, میں ہی کھولتا ہوں, میں رزق بند کرتا ہوں, میں کشادہ کرتا ہوں, میں مرض دیتا ہوں, میں شفا دیتا ہوں. کون سی چیز ہے کسی کے پاس؟ یہی ساری چیزیں اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ کیا چیز ہے کسی کے پاس؟ ہو تو جائے نا اس کے پاس ہے. تم کہاں عزت مانگنے جاتے ہو؟ عزت فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, ساری عزت تمہارے اللہ کے پاس ہے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اتنی سی چیز تقسیم نہیں کرتا سوائے ایک بندے کے ساتھ. ایک ایکسیپشن چھوڑی اس نے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, شفاعت بخشش. کہ میری اجازت کے بغیر تو بخشش کا یار کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں جس کو اجازت دے دو, اجازت کس کو دی اس نے یہ دیکھنا پڑتا ہے. پھر بار بار اس نے کہا حضرت عتبہ کی اس اپنا ابو ذر کی روایت سے کہ ہمیں رسول اللہ نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا کہ اپنی آدھی امت بغیر حساب جنت میں داخل کرا دو, یا شفاعت لے لو, یا شفاعت لے لو. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا چنا؟ کہا کہ میں نے شفاعت چنی. میں نے شفاعت پوچھا بھی نہیں. تو انہوں نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا میری امت کے اچھے لوگ تو خود بہت چلے جائیں گے, ضرورت تو ان گناہ گاروں گے جو آخر تک جائیں گے. پھر ایڈ کیا کہ میری امت کے تمام گناہ گاروں کو شفاعت نصیب ہوگی سوائے ان کو جنہوں نے خدا کی ذات میں شرک کیا ہو. تو دیکھو جادو کا حساب یہ ہے کہ وی آر ڈیٹرمنڈ ٹو بائی آور ہیل جادو پہ. کیونکہ جادو میں ایک بہت بڑا خطرہ ایک اور قرآن کی آیت میں آیا ہے کہ تمہارے مصائب, تمہاری ابتلا, جس کے لیے تم جادوگر کے پاس جا رہے ہو, جس کے تم تعویذ گر کے پاس جاؤ, نہیں نکلے گی. وہ کیا تمہیں سکھاتے ہیں؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تمہیں وہ حب جاہ, حب محبت, تسخیر محبت, یہ کیا کیا الٹے سیدھے کہتے ہیں. اب دیکھو نا, تسخیر محبت کے قانون تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں سکھاتے ہی کیسے ہیں کہ کسی میں انس ڈال دینا, کسی میں فرق ڈال دینا. تو وہ اگر اس کے جواب میں کہتا ہے قرآن حکیم میں کہ تم ساری زمین کا مال خرچ کر دو, ساری زمین. تم دو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. اللہم الف بین قلوبہم, میں ڈالتا ہوں. یار محبت کو نہیں ڈال سکتا, نفرت کو نہیں ڈال سکتا, خصلت کو نہیں ڈال سکتا, عادت کو نہیں ڈال سکتا, اور سارا کچھ اس کے قبضے میں ہے. اٹس سو ویل ریکارڈڈ, ویل ریٹن, ویل کنٹینڈ. اس میں بار بار تبدیلیاں نہیں ہوتی. ایک نمبر دیکھو نا, جب سے دنیا بنی اس سے پہلے سے ارواح ریکارڈ ہوئی 50,000 سال پہلے, تو یہ ڈیٹا دنیا کے ساتھ اترا ہے. اب دیکھو کتنی دوری ہے, ڈیٹا میں چینج کرانے کے لیے کتنی دوری ہے. ہمیں کس آسمان پہ چڑھ کے خدا سے سفارش کرنی ہوگی؟ ہوں گے کوئی ایک آدھ بندہ جو وہاں تک پہنچ جاتا ہوگا, مگر فاصلہ بھی تو دیکھو. ایک پنڈی جا کے کام کرانا کتنا مشکل ہے. تو یہ 7 کائناتوں سے اوپر عرش معلیٰ تک کون سی بات پہنچتی ہے سوائے اس بات کے جیسے خدا ایکسیس دے دے.
ایک اس طرف سے بھی ہماری غلطی ہے، مگر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، نُقَيِّسْ لَهُ شَيْطَانٌ، ہم اپنی طرف سے ایک شیطان کو پرمٹ کر دیتے ہیں کہ ان پہ قبضہ کر لیں. یعنی خدا رستہ دیتا ہے، اور جب مجھ سے غافل ہے تو جائے جس کے پاس جانا. خدا ایک شیطان کو ان پہ غلبہ دے دیتا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ ان کے قریب رہتا ہے. یعنی دوری خدا سے اور نزدیکی شیطان سے. پھر اس بندے کے ساری عمر ہی رڑ جاتی ہے، خرابی رڑ جاتی ہے، بلا گھروں سے نہیں نکلتی. مگر اتفاق یہ ہے کہ ایک لوکیل میں ہمارا سب سے بڑا المیہ ہمارے خواتین کا یہ ہے کہ وی ٹرسٹ جادو، سیر، یہ گپیں، یہ آصف زدہ باتیں ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم اس کی نجات کے لیے خدا کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. یہ بس ایک کانسیپٹ ہے کہ جن قابو کرنے کا جو تصور ہے اس کی فیور میں یہ دیتے ہیں کہ جنوں سے پہلے بھی کام کروائے جاتے رہے، تو شاید وہ خیر دیکھو یہ اس ٹوٹل عمل کو عمل حضرات کہتے ہیں. حضرات کے کچھ اعمال یہ ہیں جن have been cooperating with humans no doubt، اور بہت اسٹرانگ ول کے بھاگا انسان ان سے بہتر ہے. اور وہ اعمال کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ چلے ایسے نکلے. مگر جہاں تک میرا خیال ہے، میری تو کافی ساری عمر ہوگی، باوجود کہ میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ کچھ بہت اسٹرانگ ہمت کے لوگ جو ہیں اپنے خوف و خطر پہ قابو پا کے وہ اپنی اسٹرانگ ول کے ساتھ اس مخلوق پہ حکمران ہو جاتے ہوں گے. مگر اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوئی عمومی عمل نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس جن چلا بھی گیا تو اس کو فائدہ کیا، یہ مجھے نہیں پتا، یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ دیکھو مجھے یہ پتا ہے کہ آپ خدا کے دوست ہو تو جو آپ کو ایڈوانٹیج ادھر سے ملتے ہیں، جو قوت اللہ میاں ادھر شیئر کرتا ہے تمہارے ساتھ کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس کو پراپرلی پروٹیکٹ کروں اور اس کو زمانے پہ غلبہ دوں، اس کا جن کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. یہ ٹو سپیریئر کوالٹی ہے. اور جن زیادہ زیادہ ایک افسانوی ایک سراپائے ہایولائی وجود ہے، اگر اس پہ آپ قابو پا لو تو وہ آپ کے obsession اور آپ کے اپنے مرض کا بھی باعث بنتا ہے، شاید دوسرے لوگوں کو بھی مرض کا باعث بن جائے، اور تو کچھ نہیں ہوتا اس میں. یعنی اگر میرے پاس چوائس ہو تو میں جن قابو کرنے وہی کام کروں گا جس سے مجھے اصلی وجود کی طاقت ملے بجائے آصف کی طاقت، تو ہمیں مل جاتی ہے. علم جفر، آسٹرالوجی اور علم الاعداد جس میں تاریخ پیدائش اور اس کی کیلکولیشن، یہ کس حد تک اتھینٹک ہے؟ چونکہ قرآن میں 12 بروج کا بھی ذکر آیا ہے. ہاں جی، تو یہ آسٹرالوجی کس حد تک اتھینٹک ہے؟ دیکھو یار یہ تو بڑا دلچسپ سوال بھی ہے، اور ان میں سے کچھ میں نے اپنی زندگی میں حاصل بھی کیے، مگر میرے حصول کا مقصد صرف ایک تھا کہ سچائی کس علم میں موجود ہے اور کس علم میں نہیں ہے، تاکہ میں اسے پراپرلی پرسو کر سکوں. میرا کوئی مطلب یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ میں نے کسی چیز سے طاقت کا حصول نہیں دیکھا. نارملی پیپل یہ آبزرو کرتے ہیں، کسی کو احساس کمتری ہو جاتا ہے، کسی کو انسانوں پہ غلبے کی شدت سے آرزو ہوتی ہے. جب ان کے پاس پریکٹیکل پاورز نہیں ہوں گی تو وہ ایسے علوم کی طرف جائیں گے جہاں ان کو لوگوں پہ تھوڑا سا روب اور قیادت مل جائے. مگر ٹو بی ویری فرینک ان میں سے کوئی بھی ایگزیکٹیچیوڈ کا حامل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک اصول ہے جس پہ ہم ہر چیز کو پرکھتے ہیں. جیسے ہم صابن خریدنے جائیں تو ہم اپنی انسانی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اس کی خوشبو دیکھیں گے، ٹیکسچر دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی سافٹنس دیکھیں گے. ہم وہی عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں.
نیچرلی وہی عقل ہم نے استعمال کرنی ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے. اتفاق دیکھو کہ انسان میں ایک ایسا عنصر ہے کہ وہ غیبی معاملات میں یا ایسے معاملات میں جو اس کی سمجھ سے باہر ہوں یہ عقل استعمال نہیں کرتا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ایک خاص اصول کے مخالف کام کرے گا وہ اس کا قائل ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں willing suspension of disbelief. آپ اپنے ڈس بلیف تو شو ہی نہیں کر رہے, آپ ماننے کو جا رہے ہو, آپ مان جاؤ گے. کوئی بھی شے ہو, اب اس کا رول یہ ہے کہ دیکھو ایک بس آئی ہے, بس آ کے لیٹ آئی ہے, آپ کھڑے ہو بس اسٹاپ ہے, آپ نے سب نے کہا آج بس لیٹ ہے. اب اگلے دن پھر کھڑے ہو, پھر اتفاقاً یہ مہینے کا آپ روٹین لگا لو. دوسرے دن کھڑے ہو, بس آئی ہے, آپ نے کہا آج بس پھر لیٹ آئی ہے, سب نے کہا آج بس پھر لیٹ آئی ہے. تیسرے دن بھی آپ کھڑے ہو, تیسرے دن پھر لیٹ آئی ہے. آپ نے اس مرتبہ یہ کہا یہ بس ہمیشہ لیٹ آتی ہے. آپ کے ساتھ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ بس ہمیشہ لیٹ آتی ہے. اب باقی مہینے کے 27 دن وہ بس ٹائم پہ آئی ہے, آپ وہاں نہیں تھے, آپ وہاں نہیں تھے. اگر 27 دن وقت پہ آئے اور 3 دن لیٹ آئے تو اس پہ یہ تو نہیں نا قانون لگتا کہ یہ بس ہمیشہ لیٹ آتی ہے. دس از دی رول آف دیز آل سائنسز کہ اگر کوئی آپ کو 10 باتیں دے رہا ہے ان میں ایک مرتبہ ایک بات آپ کے نفس کی موافقت میں ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے. بعض لوگ ایک بات پہ یقین کی وجہ سے 100% ساری باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے. علم تمام اکلٹ کا ایک ہی اصول ہے کہ اس کی ایوریجز یہ ہیں, میکسیمم 3 آؤٹ آف 10 یا 100, اور اس کی وجہ سے ہم پورے ایک سبجیکٹ کو تصدیق دے دیتے ہیں. بٹ آئی ہیو گون تھرو دیز نالجز. یہ صرف میک بلیف اور اکلٹ ہے. فراست انسان کی زیادہ ہو تو اس کو بہتر نتائج مل جاتے ہیں, اور فراست میں بہت ساری چیزیں اکٹھی شامل ہوتی ہیں, سارا عقل شامل ہو جاتا ہے. کئی ہاتھ شامل ہو جاتے ہیں, کئی ستارے شامل ہو جاتے ہیں. آپ نے جو کہا کہ بروج بنائے ہیں وہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہ سائنس ثابت کرے گی, ایسٹرالوجی نہیں ثابت کرے گی, ایسٹرونومی ثابت کرے گی. جب ایک دفعہ امریکہ مجھے ایک پروفیسر آف کوانٹم ریلیٹیوٹی پروفیسر نے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فائنڈ گاڈ, تو میں نے کہا کب ہماری اور اللہ کی دعا کی اور لفظ کی اور قبولیت دعا کی فریکوینسی ایک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک کوریڈور سا کھل گیا جس کے ایک طرف میں ہوں دوسری طرف میرا اللہ ہے. تو اس نے کہا ناٹ کوریڈورز, نو اسٹیئرز. میں نے کہا یار تو بورڈ لفظ ہے اسٹیئرز. کہتا نہیں, وی بلیو ان اسٹیئر. یعنی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کوانٹم اور ریلیٹیوٹی کا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ پروفیسر ناٹ کوریڈور, اسٹیئرز. تو مجھے نہیں اچھا لگا, سچی بات ہے. مگر جب میں آیا پھر قرآن پڑھنے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب معراج اپنے آپ کو کہا کہ سیڑھیوں والا رب. تو میرے ذہن میں اپنی یہ کوئی توہین نہیں آئی. میں نے کہا دیکھو یار اللہ وہ لفظ استعمال کرتا ہے جس کی کسی بھی فیوچرسٹک سائنس میں تصدیق ہو سکے تاکہ اس پہ اہل عقل گواہی دے, اہل علم گواہی دے. میرے لفظ کی گواہی سائنس سے نہیں نکلتی تھی, اس کے لفظ کی نکلتی ہے, اسٹیئرز. پھر میں نے جب معراج کی بات پڑھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھی کہ پھر جبریل مجھے ایک سیڑھی کے پاس لے کے آئے اور پھر مجھے اس پہ سوار کیا. وہ بہت خوبصورت تھی, بہت ہی خوبصورت تھی, پر مجھے چڑھا کے آسمان اول پہ لے گئے. تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ خدا کی یہ سیڑھیاں ہیں. اس طرح بروج رستوں کے معنی میں آتے ہیں. یہ رستے بڑے عجیب و غریب ہیں. ان کو میتھمیٹیشین ٹریجیکٹریز کے نام سے جانتا ہے کہ یہ بہت طویل رستے میں کچھ رستے ایسے اللہ نے بنائے ہیں جس میں انٹری کے ساتھ ہی آپ آگے انٹر ہو جاتے ہیں.
अगले से आसमान पे, अगले आसमान पे। इनके रास्ते छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे हैं, मगर जो असूलन ये रास्ते हमें नहीं नजर आ सकते। ये भी अल्लाह की मर्जी है कि उन बरूज पे पहरेदार हैं, सब फरिश्ते मलाइका मुतमक्किन हैं, वरना शायद कोई रॉकेट बिगड़ के उधर चला जाए। मगर उनके डिस्टेंसेस इतने लॉन्ग हैं, मगर वो ऐसे रास्ते हैं जो खुदा की मर्जी से खुलते हैं और पलक झपकने में आपको पूरी, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और 7 आसमानों तक गए, तो सीढ़ियाँ और बुरूज मेरे ख्याल में एक ही मानों में इस्तेमाल होती है, जो आसमानों के रास्ते मुख्तसर कर देते हैं। अब अगर उसकी मैं मिसाल दूँ आपको, तो मुझे एक साइंसदान ने बताया था कि देखो, अगर कोई शख्स यहाँ से ट्रेवल करता है और यहाँ तक जाता है तो बहुत लंबा रास्ता है, और अगर वो यहाँ से ट्रेवल करता है तो आगे कितना रास्ता है। ये वो बरूज है जो कायनात को बहुत छोटे रास्तों में डाल देते हैं। फर्ज करो ये दुनिया, वैसे अभी भी जो एक थीसिस है कि आपको 5000 मील फी घंटा के सफर से वो कैसे होगा कि आप ऊपर चढ़ जाते हो। जो रफ्तार आप नहीं गेन कर सकते वो जमीन की है कि 70,000 मील फी घंटा या 63,000 मील फी घंटा चल रही है। फर्ज करो आप ऊपर हो, अमेरिका जमीन के सफर से आना है 14 घंटों के बाद, मगर जमीन के सफर से कैसे आएगा? कभी देखा आपने? वो 63,000 मील की गर्दिश जो है उतने जमीन है। अमेरिका से निकल के दोबारा अमेरिका कितने में पहुंचेगी? 24 घंटे नहीं, गौर करो ना आप, स्पीड के लिहाज से गौर को, वो 63,000 मील की रफ्तार से चल रही है, और हम तो ऊपर जमीन से जाते 3,000 मील की रफ्तार से। और अगर हम ऐसे स्पॉट पे चले जाएं, उसी से डायरेक्ट नीचे उतरे, तो हमने पूरी जमीन का चक्कर नहीं लगाना ना, हम तो सीधे अमेरिका में 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो अभी ऐसे मैटर जो ये आ जाएगी ना टेक्नोलॉजी स्पेस की आपके ट्रेवल्स में, तो फिर आप देख लेना एक्चुअली इस वक्त ज़मीन ग्लोबल विलेज नहीं है। जो आप सफ़र ही आपका पूरा 20-20, 24-20 घंटों के बाद अब ऐसे हैं 5 गुना ज़्यादा वॉइस से आ गए हैं, और एक तरीका है कि खला तक बुलंद हो जाओ, जो इतना मुश्किल नहीं है, और फिर वहाँ से फिर उतरो, जिधर मर्जी उतर जाओ, ज़मीन जिधर गश्त कर रही उधर उतर जाओ। आपने तो अमेरिका जाना है ना, ये नहीं कि ज़मीन किधर जा रही है, तो लोकेट करके नीचे उतर आओ, तो वो शायद आधा घंटा लगे। तो इस नई टेक्नोलॉजी के आने से ज़मीन वाकई ग्लोबल विलेज हो जाएगी, एक ही विलेज बन गई। इसलिए कोई इतना बड़े अचंभे की बात नहीं है ये नहीं। मगर हम इस इल्म के लिए तो कहीं नहीं पहुंच सकते। ये जो बुरूज का इल्म है, तो खुदा कुरान में कहता है कि 2 इल्म हम इकट्ठे स्टार्ट करते हैं, पर जिसमें इंसानों को फ़ायदा है उसे रख छोड़ते हैं और दूसरे को ख़त्म करते हैं। दूसरा फिर जिन्नों भूतों के काम आता है। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी स्टार्टेड टुगेदर, then astrology was left over, and astronomy is still existing in the shape of NASA, in the shape of all air travels. ये अब नासा की एस्ट्रोनॉमी एग्जिस्ट कर रही है। अब वो इल्म जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है, वो अंधेरे कमरों में छुपे हुए गंभीर किस्म के लोगों में सिर्फ हिसाब किताब में रह गई। हजूर का इरशाद है कि पहले एक पैगंबर को सितारों का इल्म दिया गया था, मगर वो इतना महदूद इल्म नहीं हो सकता। फिर अब जिसका हिसाब उनके साथ मिल गया वो ठीक है, फिर भी वही बात है, किसी पैगंबर के करीब जाना पड़ता है। सर इसी का छोटा सा ज़िमनी सवाल था, है तो ये छोटे छोटे सवाल है, लोगों के लिए बड़े हैं। ये जो लकी स्टोन है और लकी नंबर है, वह इसमें तो मैं अपने शेख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलियाई को कोट कर सकता हूँ कि वो रात भर की इबादत से जब थकते थे तो पत्थरों पर नज़र करते थे। उनके नज़दीक अगर पत्थरों को कोई मकसद हुआ तो थकी आँखों को
सुकून पहुंचाने का। इसके अलावा मैं तो कोई पत्थर को कोई अमल नहीं देखता। हाँ, हीरा रेडिएशन करता है, उसको बंद करना पड़ता है कि उसमें हैवी रेडिएशन हो सकता है आपको कैंसर लगा दे। बाकी पत्थर जो हैं उनकी पत्थर अपनी आब से होते हैं। आब कहते हैं उनमें पानी चलता हुआ महसूस होता है, जिंदा पत्थर की निशानी बयान की। तो वो इतना खूबसूरत लगता है, खासकर याकूत में और जमुरद में, कि वाकई आपकी आंखों को तरावत देता है। तो पत्थर तासुरात के लिए हैं, किस्मतों के लिए नहीं है। जब उसी को लोग किस्मत के तौर पे लेके हुकूमतों में आ जाएं और पूरे मुल्क को, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुमाते भी रहे उसे। देखो ये बुरी आदतें होती हैं, ये नालायकों की आदतें हैं। ये तो मतलब खुदाई वास्तों से देखा जाए तो ये जहालतों के तासुब हैं, अकल के नहीं। वो इकबाल ने इस पे एक अच्छा शेर लिखा था कि सितारा क्या तुझे तकदीर की खबर देगा, जो खुद फराखी अफलाक में है ज़ारो ज़बूं। तो ये पत्थरों ने क्या खबर देनी है, अब क्या देना। हाँ, खूबसूरत पत्थर है, कीमती हो, अगर आपको मिल जाए, कोई हीरा मिल जाए, कोई राह में पड़ा हुआ, कोई लाल शब चराग मिल जाए, कोई जमुरद मिल जाए, कोई याकूत अहमर या अखजर मिल जाए, समझो आपका थोड़ा सा माली नसीब खुल जाए। बड़े महंगे आजकल। तो सर बाकी साहब को कभी मिलेगा ऐसा मौका कि खुद एक ऐसे जी हाँ, दुआ ये करो कि जो अहादीस रसूल में हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल-बुखारी का कौल मुबारक है, और उन्होंने हदीस कोट किया कि हुजूर ने फरमाया कि ज़माने आखिर में मुसलमानों के घरों का मुसलमान एक नेक मुसलमान हो। तो आप दुआ करो हमें मिल जाए, क्योंकि मेरा ख्याल बाकी सब जहाँ हमसे तो बेहतर है, हमारे ही बदतर जा रहे हैं। बस दुआ करो कि अल्लाह हमें को अच्छा हुक्मरान दे। सर ये जो देखो जी, इस जंग में अमेरिका का जो है ना मैयार वो सामने आया, और दूसरा ये कि अमेरिका एक तो बिल्कुल दज्जाल के लेवल पे चला गया कि जिस शख्स को चाहे जान मारे, जिस इमारत को तबाह करना जाए करे। मगर इसके साथ उसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस भी सामने आ गई है, क्योंकि उसने कहा कि मेरे बेहतरीन और जदीद आलात हमें पहले से खबर दे दी। वेल, वो भी झूठ निकला, क्योंकि ईरान ने पहले से इराक को खबर दे दी कि हम हमला करेंगे, तुम अपने लोग बचा लेना। ज़ाहिर है कि उन्होंने इनसे भी शेयर, क्योंकि इन्होंने भी अपने लोग बचा लिए, मगर एयरपोर्ट नहीं बच सका, वो एयर बेस नहीं बच सकी है। ईरान के सारे मिसाइल बिल्कुल अपने टारगेट्स पे लगे हैं। और ये जो अमेरिका का दावा था कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि दुश्मन का हम कोई हमला हम तक पहुंच ही नहीं सके, ये गलत हो गया। इससे ना अमेरिका की शान नहीं बनी, वल्नरेबिलिटी बन गई है। 2.5 लाख अमरीकी हमारे आसपास बसता है, एंड व्हेनेवर एनीबॉडी वुड लाइक, यानी उनके हथियार अटैकिंग मिसाइल नहीं रोक सकते। ये बहुत बड़ी कमजोरी जो है, बल्कि अब तो उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं उन मिसाइल की जहाँ पड़े हैं, जो तबाही वो लाए हैं। उन्होंने करीबन मेरा उस एयर बेस को इतना हैवी नुकसान पहुँचाया, हैंगर्स तबाह हो गए, इनको डिस्प्लेस होना पड़ा, बेस तबाह हो गया। वो ये ऑन रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये है कि ये अमेरिकन दावा कि हम अपने एंटी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से महफूज है, ये गलत हो गया। और इसमें मेरा ख्याल है उनकी कमजोरी। सर ये बढ़ेंगे आगे और मामला बहुत बढ़ेंगे, मगर जुस्ता जुस्ता, फिर बढ़ते बढ़ते ये चंगारियां शोला बन जाएंगे। मेरे 7-8 साल लगेंगे। सर कश्मीर का जो हालात चल रहे हैं, क्या वो फार्मूला उन मकबूजा आजाद हमारा कश्मीर, मैं तो समझ मेरी गवर्नमेंट जो है एक सेल पे लगी हुई थी 4 पैसे कमाने के लिए, उधर में यही फार्मूला इस्तेमाल हो कि सियासी नारे मारते रहो, बाकी
کشمیر آزاد ہوگا 5-5.5 سال کے بعد، بٹ ود ان اٹ سیلف وہ شاید پاکستان کا پھر شکر گزار نہ رہے، اینڈ اٹس ڈینجرس، اٹس ڈینجرس۔ الیکشن کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ آپ نے آغاز، عروج اور احیاء کی بات کی ہے، زوال کو آپ بھول کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ میں کبھی بھی یہ یقین کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور اس کے دین کو زوال ہوگا۔ وہ ہمیشہ فتح والے ہیں، آخر بھی ان کی ہے، آغاز بھی ان کا ہے۔ تو میں نے جان بوجھ کر زوال کا لفظ نکال دیا کہ اسلام کو کوئی زوال نہیں ہے، مسلمانوں کو ہے۔ ان اے وے مائی ایلڈر بردر ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر خواجہ علامہ اقبال صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام میں مسلمانوں نے کبھی اسلام کی مدد نہیں کی، اسلام ہی نے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ آج کے زوال میں بھی اسلام ہماری مدد کو آئے گا۔ اسلام کا مطلب ہے کہ خدا و رسول کی اعانت ہمیں پہلے پاکستان کے بننے میں پہنچی تھی، اب اس کے مینٹیننس میں پہنچے گی، آخر میں فتح غالب پہ پہنچے۔ اس لیے میں نے زوال کا لفظ نکال دیا، تو ریسریکشن کا لفظ کہ احیاء ہو سکتا۔ میرا خیال یہ کہ کیٹیگورلی وی آر کمنگ انڈر دی اسکیلز، اور وہ اسکیلز ہمیں آزما رہی ہیں کہ کس ملک میں کون سا مسلمان طبقہ اسلام کی حمایت میں یا اس کی محبت میں آگے بڑھے گا۔ میں سب سے زیادہ مایوس سعودی عرب سے ہوں اور ان ممالک سے جو امریکہ اور اسرائیل کی سرگرمی۔ اچھا سر، یہ ایک آیت ہے جیسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ایک ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ تو اس کی ذرا وضاحت پر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مشقت میں کیسے جو ہے نا وہ جیسے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ہوا خیانت نہ کرتی تو کبھی عورتوں کو درد ذیل نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبد جسمانی حالت پہ لگتا ہے اور احسن تقویم ان صلاحیتوں پہ لگتا ہے جو اس جسمانی مشقت کو قابو رکھتے ہیں۔ یعنی بنیادی طور پہ انسان خیر و شر کی طرف ایون ہے، پھر جس کی محنت جس فیلڈ میں ہوتی ہے اس میں آگے بڑھ جاتا ہے، مگر کبد تمام انسانوں کا مقدر ہے۔ اسٹرگل جو ہے ہم نے محنت کرنی ہے بقول اس، اگر اف بلیو وی بلیو کہ خدا رزق دیتا ہے تو ہمارے اندر ایک انسٹنکٹ ابھرے گی کہ کچھ نہ کرنے کی، مگر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اس سے ایک تاثر آزمائش کا یہ نکلتا ہے کہ یہ ہم نے محنت کی ہے، ہمیں ہر مشکل ترین کام کی ایبلٹی کو حل کرنے کا مسئلہ دیا گیا ہے۔ ہم نے زمین کھودنی ہے، ہم نے زمین کھودنی ہے، ہم نے فصل پیدا کرنی ہے، ہم نے پہاڑ کاٹنے ہیں۔ تو یہ وہ مشقت ہے جو ہم نے جنت سے نکل کے مستقر و متاع الہین، مگر جسمانی مشقت کا بھی انجام خیر ہے۔ اور احسن تقویم وہ انسان ہے جو بنیادی طور پہ تخلیق کیا گیا، جس میں اعلیٰ ترین طاقتوں کا تناسب رکھا گیا۔ شاید یہ یوٹوپیا میں فلیش ہو۔ ایک بات تو یقینی ہے کہ ہم ٹرانسفارمر نہیں ہیں، مگر ایک بات اور بھی یقینی ہے کہ جنات اور ملائک ٹرانسفارمرز ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ٹرانسفارمر کا مقابلہ نان ٹرانسفارمر سے ہو۔ اس کا مطلب ہے جنت میں ہم بھی ٹرانسفارمر تھے، ہمارے بھی کچھ اختیارات بہت بڑے ہوئے تھے، ہم لیڈر تھے، خلیفۃ اللہ فی الارض تھے، فی الکائنات تھے، تو ہمارے بھی وہی طاقتیں تھیں۔ تو اللہ کے 3 نام ہیں، یا مرید، یا قدیر، یا متکلم۔ وہ ارادہ کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے اور اس کی ایکسیکیوشن ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس 2 رہ گئے ہیں، یا مرید یا متکلم رہ گیا۔ ہم مرید ہیں، متکلم، مگر قدیر لے لیا اس نے واپس، جس سے ہماری فزیکل اینڈ میٹا فزیکل اور پیراسائیکک پاورز تھی وہ ہم سے لے لیا گیا۔ یہ مشقت سب سے بڑی ہے۔
اب ہم کو ہر چیز فزیکل مشقت سے حاصل ہوگی. وہ نہیں رہا کہ اشارہ کیا. آپ نے دیکھا جنت کے بارے میں کیا تصور ہے کہ ہم اشارہ کریں گے, خیال کریں گے, چیز کی طلب پیدا ہوگی, ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گی. ہم میں جو نینو ٹیکنالوجی نکل گئی ہے. سر جب مرنے کے بعد روح نکالی جاتی ہے انسان کے جسم میں سے, تو جب اس کو دوبارہ قبر میں اٹھایا جاتا ہے تو اس کو ویسے ہی رکھا جاتا ہے, دوبارہ روح کو ویسے ہی ڈالا جاتا ہے جیسے ابھی ہے, یا جی ہاں, جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ انسان ہوتا ہے جو باہر تھا, مگر اس کو بیماری کوئی نہیں ہوتی, وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے. میں اس بارے میں بہت متردد تھا کہ اگر ہم اس حال میں اٹھائے جائیں گے تو ہمیں کتنا خوف محسوس ہوگا, مگر بڑی مشکل سے آخر میری اس حدیث تک رسائی ہو گئی کہ جب انسان اٹھے گا تو وہ ہر قسم کے خوف اور حزن سے پاک ہوگا. پھر اس سے سوال کیا جائے گا. اگر اس خوف و حزن میں جو ایک انڈے قبر میں جاگنے سے ہوتا ہے, اگر وہ رہے تو ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے. مگر میں نے پھر وہ حدیث پڑھ لی کہ انسان کو قبر میں مکمل اطمینان سے جگایا جائے گا. اس پہ دوسری نعمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت مبارکہ ہمارے سامنے ہے. سر جسم بھی ملیں گے اور اوپر انسان کو نہیں, وہ جسم اگلی دنیا میں انٹری کے لیے ہے. یہ جو چینج آف باڈی ہو گیا نا, یہ باڈی اوپر سوٹ نہیں کرتی. وہ اور دنیا ہے, یہ اور دنیا ہے. تو وہ جب ہم اس دو ڈور ہیں قبر کے, دے آر سلائڈنگ ڈورز, ایک جہنم کو کھلتا ہے, ایک جنت کو کھلتا ہے. تو جس ڈور سے انٹری ہوگی اس کے مطابق جسم عطا ہوگا. خوشبو بھی نہیں لگا سکتے, اور آواز کا بھی پردہ ہے, چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے. تو آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ کیا ہے. کچھ ریزن اس کی سائیکولوجیکل ہیں, کچھ پریکٹیکل ہیں. اب مدینہ میں خواتین جو ہیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں, ایسے ہمارے یہاں کرتی ہیں, تو زیادہ جو ہے ہنگامی پردہ داریاں ہو نہیں سکتی, تو چہرہ پردے سے خالی ہے. اور ہاتھ بھی obviously کام کرنے والے ہیں, آپ پردہ ڈال کے تو کام نہیں کر سکتے. باقی جو دو بڑے پردے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شناخت کے لیے رکھے ہیں. جب بنو قریظہ میں مسلمان عورت کا ایک مسلمان صحابی شہید ہوئی ایک عورت کی پروٹیکشن کے لیے, تو جب ان کو بلایا گیا کہ تم نے, تو انہوں نے آگے جواب میں یہ کہا کہ اس میں اور ہم میں کیا فرق تھا, ہم کیسے پہچانتے کہ یہ مسلمان تھا. اس کی وجہ سے یہ دو شناخت مسلمانوں کی قائم ہوئی, عورتوں کا سینہ ڈھانپنا یہ, اور پھر وہ اپنا سر لپیٹنا, یہ دو شناخت قائم کی. اب دیکھو جو اس میں جو دوسرا مرحلہ ہے سائیکولوجیکل ہے, آواز کا, کہ عورت کی آواز ہمیشہ ٹیمپٹنگ ہوتی ہے, یا اس کے زیوروں کی کھنک ٹیمپٹنگ ہوتی ہے, یا اس کے پاؤں کی جھانجھر ٹپک. ایک درویش نکل گئے نا سوسائٹی سے باہر کہ عورت میرا بڑا خطرہ ہے, اس لیے میں اب باہر جا کے رہوں گا, 12 سال تزکیہ ذات میں رہے. تو وہ غار کے سرے پہ ایک جھانجھر کی آواز آئی, اٹھ کر دوڑتے ہوئے بھاگا ہے. تو باہر آئے, کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو ایک وسوسہ تھا. اس جنگکار کو وسوسہ بھی ایک ترجمہ ہے. تو باہر آگے دیکھا کہ 12 سال بیکار ہی لگائے ہیں, ایک آواز پہ بھاگتا چلا آیا ہوں. تو وہ یہ آسیب اور وسوسہ ہے, اور آواز میں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. نارملی فیمیل وائسز آر ویری اٹریکٹیو, تو اس لیے عورتوں کو کہا گیا کہ نرم آواز میں خطاب نہ کرو. جب کوئی باہر سے پوچھ رہا ہو تو اس کے کھڑے لہجے میں جواب, اس میں ایسی ڈھیل نہ چھوڑو کہ اگلا اشتباہ میں پڑ جائے, اور وہ بار بار آواز دینے سے, بار بار اس کے زیادہ لمبی گفتگو کرنے سے پرہیز کرو. اسٹے ویری میٹر آف فیکٹ. اور تیسری چیز کیا تھی اس میں, خوشبو لگانے کا آرڈر بڑا واضح ہے. یہ بھی سائیکولوجیکل ہے کہ اتنی خوشبو اچھی نہ لگاؤ کہ آپ سینٹر آف اٹریکشن بن جاؤ. تو جیسے مردوں کو کہا کہ تیز خوشبو لگاؤ تاکہ لوگ تم سے ملے خوشی سے آگے, اینڈ دے شوڈ فیل پلیزر. عورتوں کو کہا کہ ہلکی لگاؤ, یہ نہیں کہا کہ نہیں لگاؤ, کہا ہلکی لگاؤ
کہ تمہاری باڈی سے آگے 1-2 قدم آگے نہ جائے تاکہ لوگ تمہاری طرف راغب توجہات راغب نہ ہو. یہ حکم تھا اور تو کوئی خاص ہے نہیں. آپ اب دیکھو ویسٹ میں اصول بدل گیا. مرد ہلکی خوشبو لگاتے ہیں, عورتیں تیز لگاتی ہیں. تو وہ دیکھو یہ جو ہم آج سبق دے رہے ہیں تو یہ صرف اسی لائن پہ جا کے دے رہے ہیں کہ بھائی انٹائر دی اونلی ٹاپ پرائیورٹی از گاڈ. جب تم ٹاپ پرائیورٹی کو مان لو گے نا تو پھر نیچے آنا بڑا آسان ہے. کمپیوٹر میں کبھی وائرس نہیں لگے گا, اب چلتے چلے جاؤ. جب آپ پہلی پرائیورٹی مس کر دو گے تو سیکنڈ فرسٹ ہو جائے گا. میں نے ایک تماشا دیکھا تھا, ایک جادوگر آیا, اس نے بڑا ہراسمنٹ کریٹ کر دی. جتنے لوگوں نے سوال کیے ان کے جواب دیے اس نے. پرچیاں وہ لے لیتا تھا, پرچی اٹھاتا تھا, وہ پرچی اس کو پڑھنے کے بعد وہ سوال کا جواب دے دیتا تھا. لوگ حیران تھے کہ یار ہم نے پرچیاں بند رکھی ہیں, اس کو سارا کچھ آ گیا. تو اسے بڑا کیا ہوا تھا کہ پہلے ٹاپ والی پرچی پڑھ لیتا تھا, پہلے ٹاپ والی. اس کے بعد جو پرچی لوگوں میں وہ سیکنڈ ہوتی تھی تو آپ جواب پہلے کا دینا ہوتا تھا, ہے نا. وہ پہلی والی پرچی پڑھ کے پھینک دیتا تھا. پہلے کا اس کو زبانی سوال جواب پتا ہوتا تھا, اب اس نے پھینک دی. اب ایک دوسرے آدمی کو کھڑا کر رہا, تیرا کیا بھائی سوال ہے. وہ جو پرچی اس کے ہاتھ میں وہ دوسری ہوتی تھی, وہ اس کو پڑھ کے اس کو سوال بتا کے جواب دیتا تھا. تو یہ کھیل جاری رہے. جب آپ فرسٹ پرائیورٹی حاصل کر لیتے تو سیکنڈ پرائیورٹی ایک تو سالوبل ہو جاتی ہے, ایک انڈرسٹینڈیبل ہو جاتی ہے. مگر جب پہلی پرائیورٹی ختم ہے تو آپ ساری غلط فہمی سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ پرائیورٹی کی تقسیم کر دیں. وہ سارے کا سارا پروسیجر آف لائف غلط ہو. اس لیے آج کے دن میں being a single teacher, my only lesson is کہ سب سے امپورٹنٹ جاب زندگی کا یہ ہے کہ we must preserve our top priority. باقی دیکھا جائے گا, باقی غلطیاں گنی جائیں گی, انکار نہیں سمجھا جائے گا, گناہ عظیم نہیں سمجھا. ہم نے گناہ عظیم والا مسئلہ ہی ختم کر دیا, ہم اللہ کو مان گئے. اس میں آپ ایکسیپشن, اس میں طالب علم کے زمانے کے ایکسیپشن ہوں, آپ سب ایکسیپشن. اس کا مطلب ہے خدا نا انصاف نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس پوری دنیا میں ٹاپ پرائرٹی کو نگلیکٹ کرنا انسان کے کام نہیں, اللہ کے لیے. ورنہ آپ کا کیا حال ہے, ہم کو علماء کے گھر پیدا ہوا, ہم بھی تو اسی ماحول میں اسی رنگ میں پیدا ہوئے, مگر کہیں نہ کہیں سے خدا نے ہمیں ایک اچھی بات سمجھنے کی صلاحیت دے دی ہے. اب یہی ہم آگے پہنچاتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ جب ہم کوئی بھی استاد آگے بات بڑھاتا ہے تو ڈز ہی ایکسپیکٹ ایوری باڈی فالو؟ اٹ نیور ہیپن. مگر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ بہت کریم ہے, اور جس تیزی سے اور جس محبت سے خدا نے اس پیغام کو آگے بڑھایا ہے, یہ مجھے اپنا تو نہیں لگتا, اپنا تو نہیں لگتا. دیکھو نا, میں نے شروع میں 2 چیزیں منع کر دی تھی اپنی ذات کے اوپر. میں نے ٹی وی نہیں جانا, میں نے ریڈیو نہیں استعمال کرنا. I will not use these methods, کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میری اپنی ذات نہ ان چیزوں میں شامل ہو جائے. میں نے نہیں مانا. یہ جو گیدرنگ ہو رہی ہے اس کا راز صرف اتنا تھا کہ every day I had to repeat the message in details to a single individual. تو میں نے اتنی دعا کی کہ اللہ 2-4 بندے اکٹھے ہی کر لیا کر, یا ہو جایا کریں کہ جن میں میں ایک دفعہ بات کر کے سارا کم از کم یہ تسلی ہوگی ایز اے ٹیچر کہ آئی ایم ایڈریسنگ ٹو اے کلاس ناٹ ٹو این انڈیویجول. دیکھو اللہ نے اس میں بھی برکت ڈال دی. مگر آج تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی ٹی وی پروگرام کے لسٹ میں جا کے وہ آئے ہیں, میرے شاگرد ہیں. اے آر وائی کا مالک میرا شاگرد ہے, جو کا مالک شاگرد ہے, بانوی کا مالک شاگرد ہے, اور بنت کر کر کے مر گئے. میں نے کہا جس ٹول کا مقصد ہی نہیں خیر, اس میں نہیں جا سکتا.
दो मेरे इंटरव्यू टीवी वालों ने किए हैं, एक तो इसरार साहब ने किया है, मगर वो बाहर किया, नॉट ऑन द स्टेशन, इधर से ही किया। इस तरह एक TV1 ने किया। तो ये कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं थी जिसको इनकार करना मुश्किल हो। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे ये मजहबी बुजुर्ग किस चक्कर में टीवियों पे बैठे होते हैं और नाक साफ कर रहे होते हैं बार बार। जहाँ सूरज नहीं ढलता तो क्वेश्चन तो ये है कि यार आप अल्लाह वास्ते लोगों से, जब मुझे खुदा नहीं इज्जत दे सकता तो कौन देगा? सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं बेकारी नहीं था लोगों की तवज्जो का। लोग नहीं मानते, ना माने, मुझे रंज क्यों हो? मुझे क्यों रंज हो? सवाल तो ये है। मैं अपना कौन सी कोई ऐसी कायनात बिल्ट कर रहा हूँ कि मैं गमज़दा हो जाऊँ कि इसका मतलब है मैं इंटेलेक्चुअलिज्म पे इन्हिसार कर रहा हूँ, मैं ट्रूथ पे इन्हिसार, सच्चाई पे इन्हिसार। मेरा कौन सा मैसेज नहीं आया? मेरे तो कोई मैसेज नहीं आया नहीं। हाँ ये है कि आप ये कह सको अल्लाह और रसूल और असहाब के बाद किसी ने इतना मुख्तसर पेश नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह। जरा लोग पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब ने बहुत सारे लोगों को अपने स्टेज पे, अपने रोस्टम पे जगह दी, आज वो उनके साथ नहीं है, इसकी क्या वजह? ऐसा तो नहीं है, बल्कि वो लोग दूर हो गए ना अपने जिंदगियों के सिलसिले में। ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जिसको मैंने दूर किया, ऐसा एक भी नहीं है। यू कैन नॉट काउंट इट। ये वो लोग हैं जो, इसमें कोई शक नहीं किया कि जैसे बिलाल कुतुब साहब आए, नाम नहीं लिया किसी का। नहीं मैं नाम ले देता हूँ ना यार। आज का वज़ीर-ए-आज़म भी तो आता रहा। नहीं मैं आपको वजह बता देता हूँ। मैं बिलाल कुतुब का, मैंने बिलाल कुतुब सुना कि मेरी एक मार्केट वैल्यू है, ये मुझे यूज करते हैं। जो देखो ना, उस वक्त हम 250 होते थे। पहले मुझे किसी ने कहा, शायद वो भी यही कहते हैं कि जी मैं मुझसे इज्जत है उनकी, बजाय इसके मुझे वो शायद मुझे यूज कर रहे हैं। तो मुझे तो इस बात से बड़ी चिढ़ाते थे। मैं तो किसी बंदे को यूज नहीं करता। आई एम एंटी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी प्रोडिगी, एनी इंटेलेक्चुअल, एनीथिंग। मैं तो ये समझा कि ये हमसे एग्री करते हैं तब शरीक होते हैं। वो आए, उन्होंने कहा कि हमें, मैंने कहा आप ना हो, अगर आप समझो कि आप मुझे इज्जत दे रहे हो इस जलसे के लिए तो ना हो। अगर आप ज्यादा इम्पोर्टेंट हो तो ना हो, आप जाओ उसके पास जो आपको सिला दे। मगर अगर आज का हाल देखो और उनका भी हाल देख लो तो आपको समझ नहीं आती बात है जी। समझ आती इतना बड़ा तो जो मैं पिछले साल की, इसका मुझे नहीं पता कल क्या होगा, वीराना होगा कि गैदरिंग होगी, मगर इतना बड़ा जलसा मजहबी, इतना शानो शौकत और खूबसूरत तो दुनिया में कहीं नहीं होता। माशाअल्लाह। लोग उसके लिए कुर्बानियां भी देते हैं, उनके खुद आते भी हैं, मोहब्बतों से आते हैं, मोहब्बतों से जाते हैं। हमारे तो बैठिए इतनी क्या कशीदगी और बड़ा हैप्पी ओकेजन होता है। हम चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, हंसते खेलते हैं, सलाम करते हैं, सलाम लेते हैं, जवाब देते हैं, सवाल करते हैं, सारा हंगामा होता है। फिर हमें ये याद रहता है ये दिन। उनके पास क्या है जो हमें इज्जत दे रहे थे? They have all become questionable personalities, not us. वो देखो, मैं अल्लाह के साथ बोल हो के तो नहीं गया, मैं तो अल्लाह के साथ खुशी से गया। मैं तो समझता हूँ इतनी बड़ी सच्चाई से, आशनाई से बड़ी क्या खुशी हो सकती है। ये तो अल्टीमेट मोहब्बत से आशनाई है। वो हमें अपने वजूद पे शर्म आती है, मगर हम अपने महबूब के वजूद से शर्मसार तो नहीं है। हम अपने रसूल से तो नहीं को कहते कि ये कैसे करो, वो तो मैं नहीं उसका एक्सप्लेन करना आता, ना करो। मैं अफराद की तलाश में तो थोड़ी नहीं। तो ये देखो खुदा और रसूल की और बात है। वो खुदा नहीं कहता कि अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इला नूर। अल्लाह अहले ईमान का दोस्त है, वो उन्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी को ले जाता।
مجھے اعتراف ہے کہ میں اندھیروں میں تھا, مجھے اعتراف ہے کہ ہم سب لوگ اندھیروں میں تھے. ہم تو محبت اور نور اور لہروں کے سفر کر رہے ہیں. تھوڑی سی امپروومنٹ ہے. بعض آدمی زیادہ ہی کالے ہوتے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹ عمران خان صاحب نے تصوف کو لازمی تعلیم کا بھی بتا دیا ہے, تو آپ سنا ہے کہ آپ ان کی ہیلپ نہیں کرتے, ان کی بات نہیں سنتے. وہ بات سنو یار, ہم تو ساری زندگی اس عذاب میں رہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اینڈ بلیو می, آج تک ایک لفظ تسبیح کا یا کسی کوٹ کا نہیں دیا جو میرا خیال ہے کہ میں 1 کروڑ سے بڑھ کے نہیں پڑھ چکا. 153 کے قریب تو تسبیح میں آج کرتا ہوں, آپ کو تو 5-6 دیتا ہوں, یا کوئی بڑے اسٹوڈنٹ تو زیادہ پڑھ لیتے ہیں. مگر کوشچن یہ ہے کہ ان سے پوچھو بھی کون سا تصوف, کون سا تصوف, کیا آپ کو پتہ بھی ہے صوفیزم کیا ہے, کس چیز کی تلقین دینے جاؤ گے. ایک صوفیانہ یونیورسٹی ادھر بنائی ہوئی نا شیخ عبد القادر جی نے, وہ اٹھنے سے پہلے کھنڈر ہے. ان کا شاید مطلب یہ ہے کہ سارے پاکستان کے تعلیمی ادارے کھنڈرات میں بدل دیا جائے. اچھا صوفی اتنے ہوئیں گے تو پھر وہ انت ہی چپا جائے گی نا. اس بات سے وہ مذاقیہ باتیں کرتے ہیں. از ویری فنی سم ٹائمس, تو ان کو میں سیریسلی نہیں لے سکتا. باقی اگر ٹرک کی بات ہے تو آئی ایم اے ٹیچر اور آئی واز ویری آنیسٹ. مگر ایک شخص ہے جو اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ آیا کہ آئی ایم بلٹ فار دس, آئی ایم کریٹڈ فار بینگ اے ہیرو, تو اس کو چاہیے پھر وہ ہیرو بن کے دکھائے. سر نفس کو سر کیسے تربیت دی جائے, اور نفس جو ہے اس کی فریبوں کی آگاہی, جیسے آپ نے ان کا قول بھی بتایا تھا کہ نفس کے اتنے فریب ہیں کہ وہ کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ہے نا مقدمۃ القرآن, اس میں میں نے 8 صفحے نفس پہ ہیں, اس میں میں نے اس کے ڈیٹیل لکھی ہے, اور اس کی پیچیدگیاں بے شمار ہیں. ایکچولی اسی لیے ایک جملہ میں نے کسی یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی میں بولا تھا کہ سائیکالوجی از اے پارٹ آف دس نالج آف سیلف. وہ ایک ابتدائی اسٹڈی ہے. دیکھو ہم دوسروں میں بے شمار کمپلیکسز دریافت کر لیتے ہیں, اور فائیڈل سائیکالوجی میں ہر 3 سال کے بعد اس کا سیلف انالیسس امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سائیکالوجسٹ بھی آئیڈینٹیفائی کر جاتا ہے. باقی تو میرا خیال یہ کہ اس کا آغاز جو ہے, جو مشہور ہے کہ مطالعہ نفس کے بعد شناخت خداوند پیدا ہوتی ہے, تو ہمیں وہ سائیکالوجی اپنی ذات پر استعمال کرنی چاہیے کہ ہمیں دیکھیں کیا اگر کوئی سیلف امپورٹنس کا خبت ہے, شیزوفرینیا عام ہے اور خاص کر مذہبی طبقوں میں عام ہے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کو پڑھ لینا چاہیے کہ کیا ہم میں اس کے کوئی آثار تو نہیں ہے. اس طرح میسیکزم ہے, نارسسزم ہے, ایگزیبیشنزم ہے, سائڈسم ہے, بے شمار کمپلیکس ہیں جو قریباً ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں. سملرلی بہت سی طریقے انفیریورٹیز کے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو دیکھ لیں, آج کے لڑکے یہی کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, وہ یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں, مگر افسوس کہ وہ خامیاں نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے, وہ بیماریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بڑی تفصیل سے آئیں گے, میں ڈبل پرسنالٹی کا کیس ہوں, میں وہ کیسے پتہ لگا تجھے احمد کہ یوٹیوب سے پڑھ کے دیکھ لیا تو میں ڈبل پرسنالٹی. تو یہ انڈرسٹینڈنگ بڑی راہ ہے, بٹ دین یو نیڈ اے ٹیچر آلسو. کل پرسوں میں یہ آپ کے سامنے آج کا کیس ہے, تو کہتا مجھے پتہ نہیں A42 قسم کی یہ سنڈرومک فلو ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ اس عمر میں آرتھرائٹس ہو ہی نہیں سکتا, یا تو کینسر ہوگا بونز کا, وہ ہے نہیں اسے, تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی اور پرابلم. تو ہمیں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے میڈیکل میں, اس کو کہتے ہیں برین آن فائر.
یہ ہمارے یہاں منی استعمال ہوتے. ایک سنگل کیس تھا, وہ برین آن فائر ہونا تو کچھ ایسے ایلیمنٹس دماغ میں کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ پاگلوں کی طرح خوفناک حرکتیں کرتا ہے. اب اگر آپ اس کو پیراسائیکل, ہمارے پاس دو ہیں کہ جی فزیکل اگر سارے اثرات ختم ہیں تو پیرا فزیکل دیکھتے ہیں, اگر سائیکولوجیکل ختم ہوگی اسٹڈی تو ہم میٹا فزیکل دیکھتے ہیں. مگر ایسے کیس زیادہ تر ہوتے نہیں ہیں. all cases get fixed in under cause and effect chain میں ڈھل جاتے ہیں. اب cause and effect chain میں ہم obsessional ہوتے ہیں, بڑے مرض ہیں چھوٹے چھوٹے, اگر ہمیں وقت پہ مل جائے ہم آگاہ ہوں تو خدا کے توسط سے ایسے ہزاروں لوگ صحتیاب ہوئے. میں اس لیے ان کو میں کبھی کاؤنٹ نہیں کرتا, فائدہ نہیں ہے. ہمارے ایسے میچ بھی پڑے ہیں جو شاید میرے پورے بورڈ آف میڈیکل سائنسز سے پڑھے, اور اللہ کا فضل ہے. ابھی دیکھو جہاں جنرل صاحب ہیں, وہ ان کے 2 بچے معذور تھے, اگلا بچہ ڈاکٹر نے کہا وہ بھی ہوگا, اسی طرح ہوگا. تو میرے پاس آئے تو میں نے کہا بات سنو, کچھ کزن میرجز گناہ تو نہیں ہے, آپ کی اپروچز غلط ہیں. تو ان کو میں نے تصویر دی اور شرط لگا ناغہ نہیں کرنا. تو اب دیکھو کہ ان کا وہ بچہ آخر تک وہ ڈرتا ہی رہے کہ اگر یہ ریپیٹ ہو گیا برین وائز, مگر جب وہ بچہ پیدا ہو تو ایسا حسین بچہ ہی کوئی نہیں. جن شرازی کی بات ہے. پھر جب دوسرے بچے کی باری ہے پھر وہی خطرہ, حتیٰ کہ 6 مہینے میں ان کو خبر ملی کہ برین شو کر رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کس نے تصویر چھوڑی, تو بیوی نے چھوڑی. میں نے کہا اس سے دگنی پڑھو. جب اس پہ خوف سوار ہوا اس نے دگنی پڑھی. الحمدللہ 2 بچے پرانے اسی طرح کے ہیں. یہ 2 بچے جو ہیں بالکل صاف ستھرے اور شاندار ہیں. تو یہاں مجھے پورے بورڈ سے لڑنا پڑا, اور سب سے مجھے ایک بورڈ آف انگلینڈ سے لڑنا پڑا کہ انہوں نے ایک بچے کو مردہ وہ اپنا نہیں ہو رہا ہے کھا رہی ہیں صاحب سن کی نا سناولا, پورا بچہ ایسے ہاتھ سے چاہا کہ بالکل ختم ہو گیا. اب انہوں نے اسے ہاسپٹل میں رکھا ہوا تھا اور مہینہ گزر گیا تھا کوما میں. تو انہوں نے کہا اٹھا لو, اس کے یہ بھی مر گیا ہے. وہ کسی آس پہ لٹایا ہوا تھا. جب میرے پاس آیا میں نے ایک ہی دعا دی جس میں ظاہر ہے ایک ہی دعا میں اللہ ہی شریک ہو سکتا ہے اور کون ہو سکتا. کو 2-4 دن کے بعد سنی انگلی ہلا دی. تو 15 دن کے بعد وہ بالکل اٹھ کھڑا ہوا. تو ثنا خود مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ وی کین ناٹ ایکسپلین اٹ, ہم ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے کیسا ہوا. ہمارے نزدیک ہی واز ڈیڈ, اور ہم الجھ رہے تھے کہ تم اس کو دفن کیوں نہیں کرتے. مگر 15 دن بعد اس نے, اب اس کا ایک اور لطیفہ بھی بتاؤں, جب وہ ٹھیک ہو گیا لڑکا بھی جیتا ماشاء اللہ تعالیٰ سے, اب تو پڑھائی شروع ہو گیا. تو سر نے کہا جی میں اس تشکر میں پورے جلسے کا میں افورڈ کروں. انگلینڈ میں تھا, مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا اس کو پتہ نہیں ہے خرچہ کتنا آتا. میں نے کہا بھائی بات سن, تو پورا جلسہ نہیں افورڈ کرتا, مل جل کے کرتے ہیں. کہتا نہیں جی مجھ پہ اتنا زیادہ آپ نے احسان کیا, اللہ نے کیا, اللہ نے آپ کی وجہ سے کیا, آپ نے اللہ کی وجہ سے, میں تو یہ کروں گا, یہ کروں گا. تو میں نے سے آج دانش کو اس کو پیسے بڑے لگتے ہیں اس احسان پر نہ کر. تو جب میں نے اسے خرچہ بتایا کہ اس کا نصف 35 لاکھ ہے, ہمت ہی ٹوٹ گئی اس بیچارے, ختم ہی ہو گئی. پہلے دیکھا زیادہ شرمندہ ہو رہا ہے. میں نے کہا دیکھو ہم سارے تھوڑے تھوڑے مل کے جمع کرتے ہیں, اس سے آدھا ہمارا خرچہ پورا ہو جاتا. کچھ ہیں ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں بڑے زیادہ دے جاتے ہیں, تو ایسے کر جتنی ہمت ہو دے دو. پھر اس اللہ کے بندے نے $500 دے, £5 دے دیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب اتنا اعلیٰ اور رفع کھانا کیوں دیتے ہیں, دال روٹی کیوں نہیں دیتے, اس میں گزارا نہیں ہو سکتا. مجھے کو میں کھا نہیں سکتا اس لیے ان کو کھلا کے خوش ہوتا ہوں. مگر دیکھو یار بات یہ ہے کہ میں ہر مہمان کو نا اللہ کا دوست سمجھتا ہوں
اور میرے لیے ان کی ویلیو میرے اپنے سے زیادہ ہوتی ہے. سچی بات ہے. میرے پاس کوئی طالب علم ہے کیونکہ میں نے جو حاصل کیا میں نے خدا سے حاصل کر لیا. اس میں میرا اس کے درمیان کوئی ایسے تو واسطے تھے نہیں زندہ. اب میں ان کا اور اللہ کے درمیان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ, تو اگر میرے لیے وہ دعا کر دیں, گمان کر دیں, تو میرے لیے تو دنیا کا سب سے بڑا احساس ہے. اس لیے میں تو ان کو اچھا کہنا کروں گا, جائیں کنجوس آدمی میرے پاس اس سے زیادہ ہو تو میں اس سے زیادہ خرچ کر دوں گا. I want that my guests should be treated as high as possible. تو تسبیح تو سر کچھ آپ سے لے کے جاتے ہیں لوگ, کچھ اور لوگ خود سے بھی پڑھتے ہیں, تو وہ کیسے ان لوگوں پہ کیوں نہیں جو ہے حاسدانہ یا متقابلانہ کھیل نہیں ہوتے. میں صرف چاہتا ہوں ان کا مقصد ایک رہے. میں اگر کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے دوسرا اللہ کی اور خوشی سے اور اپنی رضامندی سے, میں کبھی نہیں ان کو چھڑاتا. میں کہتا ہوں پڑھتے رہو. یہ ایک حدیث مبارک ہے کہ کوئی اچھا کام ترک کرو گے تو مکروہ ہوگا. میں نہیں ان کو روک سکتا. میں جو بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں, پرانی بوڑھیاں پڑھ رہے ہیں, بوڑھے, میں کہتا ہوں پڑھتے رہو, میری طرف سے بھی لے جاؤ. تو جو وہ تھوڑی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں سر. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں مقاصد کے تعین پہ تسبیح دی جاتی ہے, وہ میں نہیں الاؤ کرتا. کہ خدا پہ فورس نہیں چلتی ہے. وہ حاکمیت اعلیٰ کسی سے متاثر نہیں ہوتی اللہ کی. So we wish that people should love God and beg God. Begging is a part of اس کی قدرت کاملہ کا حصہ ہے. آپ نے وسائل کی بات کی تھی نا, تو دیکھو پروردگار عالم نے, ہم نے 2 دن لگائے زمین بنانے میں اور 2 دن لگائے اس میں وسائل دنیا رکھنے میں. اقوات کا لفظ اس نے استعمال کیا, جس کے مطلب ایس اسباب زندگی رکھنے میں. کیا انسانوں نے پہنچنا نہیں تھا ان تک؟ کیا انسانوں نے ان وسائل کو استعمال نہیں؟ کوئی چیز بغیر وسیلہ نہیں ہے, کوئی بھی شے نہیں ہے. اس لیے پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے وسیلے ڈھونڈے ہوئے ہیں. یہ جو دوسری مخلوق ہے یہ کیسے بغیر وسیلہ گزرا, آئی ڈونٹ نو. کوئی دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں ہے شاید جو بے وسیلہ ہو. اور سب سے بڑا وسیلہ جو اللہ کے رسول نے کہا, اس نے تو بہت اوپن کر دی نا بات, کہ خدا کی طرف سے فلاح و بہبود کا, محبت کا, طلب خدا وند کا, اس تک رسائی کا سب سے بڑا وسیلہ محمد رسول اللہ. اسی لیے حضور نے کہا مقام شفاعت مقام وسیلہ کا حصہ ہے. ہم تو حدیث بھی تو وسیلہ ہے نا, ہم اس کے بغیر تو جا ہی نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ اللہ استاد ہے تو وسیلہ محمد ہے نا. اقرا اس نے کہا, وسائل وہ تھے, تو یہ تو کوئی شے ہے ہی نہیں وسیلے کے بغیر. تو بڑے احمق لوگ ہیں جو وسائل سے انکار کرتے. یہ جو لوگ ہیں نا یہ متمرد قسم کے, چاہے تم سلفی ڈھونڈتے پھرتے ہو. وہ حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں جی 200 سال بعد ہوئی ہے کلیکشن, اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے. وہ بالکل غلط کہتے ہیں. اللہ اس پہ اس کو غری کا رحمت کرے, اس کے لیے دعا کرنا. یہ تھیسس غلط ہو چکا ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو تھے, کیا نام تھا, حمید اللہ صاحب نے اتنا بڑا انقلاب انگیز کام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو ہریرہ کی 134 یا 35 کے قریب حدیث جمع کر کے کتاب بنی ہوئی تھی, تاریخ حدیث ابن منبہ, وہ مارکیٹ میں لے آیا. اب تو یہ تھیسس بالکل غلط ہو چکا ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث ہے ہی قول رسول, تو اور کہاں ایگزسٹ کرتی, مگر جمع کی نہیں کی گئی, تھوڑی کی گئی. وہ حضرت ابو ہریرہ کی کتاب سامنے آ گئی ہے. اچھا سر, ہر شخص کی آپ تک رسائی ممکن نہیں ہے, تو پوچھنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ معرفت الہی کے لیے کچھ ایسے سٹیپس ہمیں بتا دیں کہ جو آپ تک نہیں پہنچ سکتے, وہ آغاز کہاں سے کریں؟ دیکھو بات سے آغاز تو یہی ہے جو میں دے رہا ہوں, سب کو دے رہے ہیں ہم. آغاز ہے اللہ الحمدللہ, تاثرات اچھے ہیں, ان کی اپنی زندگی میں کارآمد ہے, انہوں نے تسبیح کی ہے. اور ہر جگہ سے کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی
کہ جب آپ ناغہ نہیں کرو گے تو اس رپورٹ میں ہمیں آج تک تو کوئی کوتاہی، سب کہتے ہیں سکون بھی آیا ہے، آرام ہے، اور اس کی چنگی کے طور پہ وہ اپنے معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے. یہ چنگا ہے تسبیح کا مقصد نہیں ہے، مگر چنگے کے طور پہ مسائل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، وسائل کے ذریعے مسائل درست ہو جاتے ہیں. یہ تو ہو رہا ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو تسبیحات آپ عطا فرماتے ہیں تو ان کی اجازت عام کر دیں تاکہ لوگوں کے مسائل کم ہوں. تو کب روکا کسی کو؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی نہیں میری کوئی اجازت. دیکھو میں اللہ کے کاموں میں کیا، میں خدا کا فضل آپ نے کوئی نمائندے مقرر میں کر رکھے؟ میرے کو سر وہ کہتے ہیں کہ کارکنان قضاء و قدر نہیں ملنے دیتے آپ کے جو ساری گاڑیاں اس کو جاتی. کیمرہ مارو جی دیتے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو جی ہم انسانی لمیٹیشنز میں، میری بھی محدود لمیٹیشنز ہیں، آپ لوگوں کی ہیں، ان کی بھی ہیں جو سوال پوچھتے ہیں. مگر آپ سوالوں سے ایک سوال لوگوں سے پوچھو گے وہ بڑا سخت ہے، مگر میں پوچھنا چاہوں بھائی یار ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تم چاہتے ہو ہم ملین لوگوں کا جواب دیں. آپ نے کتنی میری مدد کی ہے کہ میں اس کے ذریعے کوئی ایسا سسٹم اسٹیبلش کر لوں کہ جن میں لوگوں کو جواب دے. اس کے لیے آپ کو چاہیے بہت بڑا ایک سسٹم چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ جب بھی سوال کریں ان کو جواب دوں. میں چاہتا ہوں کہ جو سلام بھیجے اس کو جوابی سلام دوں. مگر میرے سورسز ہے ہی نہیں. یا تم میں کوئی گواہی دے دے کہ ہم بڑے سورسز بھیجے تھے اس کام کے لیے اور میں نے استعمال نہیں کیے. میں تو جلسے میں مانگتا ہوں تو مجھے صرف 50 سے زیادہ لوگوں کی اعانت نہیں آتی. باقی تو سارے یہاں پوچھ لو اعلان کر کے کہ کتنے صاحبوں کتنا دے کے آئے ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ تو استاد اپنے ظرف پہ قائم ہے، جو عہد و پیمان ہے مستقل ہے وہ تو اللہ سے ہے. وعدے تو میں اپنے پورے کر رہا ہوں. یہاں 2000 کی قید لگا دوں تو میں بھی سال میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا. سر آپ کے فین کا ایک کمنٹ میں سنا دیتا ہوں لاسٹ میں، جو آپ کو دور بیٹھے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بھی ہم آپ کا کوئی بیان سنتے ہیں ایک تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتے ہیں. الحمدللہ خدا کی دین ہے، اس کی جگہ میں تو نہیں کامنٹ کر سکتا، مگر میں بتا رہا ہوں اللہ اسی چیز میں برکت دیتا ہے جس میں نیت کا اخلاص ہو. نیت کا میں تو حیران ہوں. میں تو چاہتا ہوں مولوی جمیل یہ کام کرے، میں تو چاہتا ہوں کہ مولانا ذاکر نائک یہ کام کرے. وہ تو تسبیح کے خلاف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہی ہیں نائب السلطنت. وہ بند ایک وقت ہو یہ جو اچھی چیز ہے، جو اچھی چیز ہے ایک لفظ تو دیکھو، بھیج دو ان کو، کسی کام لگا دو. وہ تم چاہتے ہو کہ ان کو تمہارا یعنی اثر کھاتا رہے. یہ سیلف اورینٹیشن ختم ہوگی تو آگے اللہ آئے گا نا. تو میں تو چاہتا ہوں کہ سب لوگ ایسے کریں تاکہ اس امت مسلمہ تک کوئی نام خدا تو پہنچ جائے. ایک کمنٹ ختم ہو گیا نہیں چل رہا ہے میرے پاس تو لکھے ہوئے ہیں. کریں آپ کمنٹ تھا ایک، آپ ہی نے کہا تھا ایک دفعہ کہ نہ مجھے مانگنا آتا ہے نہ آپ لوگوں کو دینا آتا ہے. سر یہ ایک تو زہد کو ایکسپلین کر زہد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو کشف الماجود بھی ہے اس میں بھی انہوں نے ایسے یار اٹس از ویری نیچرل. جب آپ بی اے تک چلے جاؤ تو لگتا ہے کہ ہم نے نارمل ایجوکیشن حاصل کر لی. But the moment you enter، مثلا جو اسکول والا ہے اگر وہ کالج داخل نہیں ہوا تو اس کو کبھی اس ایٹماسفیئر کی اطلاع نہیں ہوتی کہ کالج کیا ہے. اگر کالج والا یونیورسٹی نہیں آیا تو اس کی اپنی حدود متعین ہو جاتی ہے. اسی طرح جب یونیورسٹی والے آگے پی ایچ ڈی کلاس میں مینز میتھڈز ایجوکیشن وائز ان کی عمل پذیری چینج ہو جاتی ہے. یہ ایجوکیشن کے مراحل ہے. مطلب جب آپ کو اس میں جلدی نہیں ہوتی، جب آدمی نے ابتدائی ریلیجیس ایجوکیشن حاصل کر لی تو اس کا مطلب ہے وہ آگے جانے کا شوق رکھتا ہے. تو پھر ظاہر ہے ابھی ایک آدمی آتا ہے جی میرا مرض پوری طرح رفع نہیں ہوا
اس کی مین وجہ یہ نہیں ہوتی کہ تسبیح نہیں اثر کرے، اس کا مرض پرانا اور گہرا ہوتا ہے. تھوڑی تسبیح سے اس کو سکون ملے گا، اس کے بعد پھر اتنا لیول پہ رک جائے گی، 30% مرض جائے گا، تو اس کو زیادہ خدا کے ذکر کی ضرورت ہے. پھر ہم تسبیح بڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر اس کو شوق ہے، عبادات کے شوق ذرا مختلف ہوتے ہیں. بعض کو نماز پڑھنا آسان ہوتی ہے، مجھ پہ تسبیح آسان ہے، میں بڑی مشکل سے فرائض پورے کرتا ہوں. مجھ پہ تسبیح شروع سے آسان تھی، میں نے 1,00,000 بھی پڑھی، 1,50,000 بھی پڑھی، مجھے کبھی اثر نہیں ہوا. مگر جب آپ عمل کو جاتے ہو، یعنی اب وہ میں تسبیح نہیں پڑھ رہا جو میں ینگ ایج میں پڑھتا تھا، ان میں بے شمار وظائف تھے، میں نے تعداد کم کر دی، اس کا بیشتر حصہ مخلوق کو دے دی. مگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کبھی کبھی بڑا اداس ہو جاتا ہوں کہ جو میری پرانی روٹین تھی اس کی وجہ سے میرا دل کرتا ہے کہ میں پھر اسی پہ چلا جاؤں، اب نہیں جا سکتا. تو یہ جو زہد ہوتا ہے نا، یہ اس طرح جیسے کسی چیز کو گاڑا کر دے، کسی چیز کو پھرنی باریک چاولوں سے بنتی ہے، کھیر موٹے چاولوں سے بنتی ہے. اسی طرح جیسے کہ اب طلاق میں ہوتا ہے رجت کا کہ اب ہلکی ہوتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے، بائن ہوگی تھوڑا زیادہ زور لگے گا، مغلظ ہو جائے. اس طرح یہ جو یاد خدا بھی چلتی ہے نا، یہ ہلکے انداز میں چلتی ہے. پھر آگے آپ اس کو گہرا شعور دینا شروع کر دیں، پھر آپ اس کو مزید گہرا کر دیں. یہ زہد ہے. زہد سے بکس میں سے جو سر مطلب جو جس طرح ان کے موجود میں بھی ہے، اور اگر اولیاء کرام کی اس طرح بکس ہیں، اس میں یہ وہ ریلیٹ اس کو اس طریقے سے بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے اندر سے بالکل دنیا کی چاہ یا اس چیز کو نکال دیتے ہیں، اور جتنا ان کے گھر میں فار ایگزامپل وہ جیسے ایسا وقت کو جب پڑھتے ہو نا آپ، دیکھو ایکسٹریمٹی مراد ہوتی ہے مگر ایکسٹریمٹی ہوتی نہیں ہے. جب دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نکالا، قرآن کی فراست دیکھو نا کہ آپ لوگ جب یہ یقین دیا، ایک حکم دیا اللہ نے کہ آپ اپنے صفائی کر کے طاہر ہو کے جاؤ، تو اب طاہر ہونے کا مطلب تو بہت پاکیزگی ہے. اب طاہر ہونے کے اس حکم کو مسلمان نہیں پراپرلی سمجھ سکے، تو ان کو سوال پوچھنا پڑا، کہ یا رسول اللہ کیسے؟ تو آپ نے جواب میں دیا کہ دیکھو طہارت یہ ہے کہ ڈھیلے کے بعد آپ دست لیا کرو. پریکٹیکلی مطلب کتنا سادہ نکلا ہے، مگر اگر آپ قرآن حکیم کے لفظ پہ جاؤ کہ ان اللہ یحب المتطہرین، یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ والوں سے محبت کرتا ہے اور متطہرین سے محبت کرتا ہے. تو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی سٹیج ہے، بہت بڑی ڈگری ہے. تو ہمیں نہیں پتہ لگتا نا، ہم تو پاگل ہو جائیں گے کیسے پاک صاف رہیں. مگر جب رسول ایکسپلین کرتے ہیں، رسول کے بغیر تو کچھ شاید سمجھ ہی نہیں آتی یار. تو بی ویری فرینک، مجھے تو ان گھروں پر بڑا افسوس ہے جو حدیث کو سمجھتے ہیں کہ چلو تم کمزور اور طاقتور حدیث میں فرق کر سکتے ہو، مگر تو قرآن تو ایکسپلین ہی نہیں ہوتا. اصول یہ ہے کہ 20% لا جو ہے نا اسلام کا یہ قرآن پہ ہے، اور 80% لا کی بنیاد حدیث پہ ہے. کنفرمڈ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف 20% قرآن جو ہے یہ قرآن پہ ہے اسلام کا، اور 80% حدیث رسول پہ ہے یا افعال رسول پہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ 80% نگلیکٹ کر رہے ہو تو آپ کو 20% کیا سمجھ آئے گا. جیسے میں اس قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں، اگر آپ متطہرین کے چکر میں پڑ جاتے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اس عرب کی سوسائٹی کا جس کو ہر لفظ عربی کا آتا تھا، ماہرین تھے عربی ٹیکسٹ کے، وہ پوچھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ یہ متطہرین کیسے ہوں گے ہم؟ تو فرمایا جو ڈھیلے کے بعد آب دست لیتے ہیں.
a little more clean. پہلے باہر لوگ جاتے تھے ڈیلوں سے صفائی کر آتے تھے بٹ دے وڈ اسٹل فیل انسیٹسفائڈ. پھر وہ پانی سے جب استنجا کرے وہ پاک ہوا. یہ متطہرین. اب آپ کو پتا کتنا فرق پڑ گیا قرآن کی ایک آیت کی انڈرسٹینڈنگ میں. اچھا جب یہ آیت آئی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ عبادت کیا جاتا کہ تو یقین تک پہنچے. لوگوں نے یقین کیا. آپ سوچ رہے ہو کیا ہے یقین؟ کوئی دنیا کا ادیب آ کے یقین کا کیا مطلب ہے؟ مگر تمام اصحاب رسول اس کا ترجمہ موت کرتے ہیں کہ عبادت کیے جا جب تک کہ تو موت تک پہنچے. اور اس کی بہترین تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے وجود میں سے پیش ہوئی کہ وفات مبارکہ کے وقت جب خنجر لگا تو ڈر تھا کہ کسی مسلمان نے تو نہیں مارا. پوچھا کہ کس نے مارا تو انہوں نے کہا خارجی نے ابن ملجم نے مارا. فرمایا خدا کی قسم میں آج کامیاب ہوا کیونکہ موت تک پہنچ گئے تھے. خارجی اب بھی ہمیں قرآن پڑھا رہے ہیں. کیا کریں ان کا؟ Sir, is there any shortcut to find God? And anybody can believe in God without practicing Islam and get Jannah? Well, I think you were asking a question after believing God, and there's a different answer. And if you do not believe in God and you want to believe God in a shortcut, that's a different question. I believe that wishing for the truth and knowledgeability and the ultimate approach towards God is belief. And even if you believe and do nothing else, I don't think I can state anything about this because this comes directly from God. But I know a hadith of the Prophet that when you will be right in the ecstasy of death and you will be dying, if one moment earlier you have accepted Islam and you said there is God and I believe in Him, you will be forgiven. But this is a question of forgiveness. This is not a question of having a greater rank with God, an approach, or you see a close touch with God. But with all your intellectual capacity or your inquiries, if one moment before that you can say for sure, I believe in God, my Prophet says you will be forgiven. What are the properties and effects of your tasbihat given to people, especially on La Hawla Wala Quwwata Illa Billah and Ayat Kareem? So there are some questions which lead to higher philosophy in technology. If you read the translation of La Hawla Wala Quwwata Illa Billah, it means neither I have any power of decision nor any physical power to execute anything good or bad. So I surrender all my rights of thinking and acting in favor of God. Then God takes you over. This is the biggest mystic approach when I surrender totally my resolutions, my thinking processes, my needs and their solutions only in favor of God. Then obviously this is a very great degree of faith. And that's why Allah's Prophet said, that whoever says, Hayya ala salah, Hayya ala falah, and the listeners would say, La hawla wa la quwwata illa billah, that I cannot come to salah, I cannot come to falah, unless and my God takes over me and tawfiq de, and He gives me the power to enact, and I can go for namaz. That is the greatest faith. And Prophet said, who really with faith and belief this says, he nare dozakh us pe haram kar di gayi, and that he will never ever see the anger of wrath of hell. He will never see the wrath of hell. And Ayat Kareema, sir? Ayat Kareema, I think, is the simplicity of a human expression who believes in God. It only means, O Lord God, I'm sure
you are above all mistakes and you cannot make a mistake. But me, as your creation, I suffer a fatal flaw of mistakes. I have made a mistake. I'm sorry. You can say this. You got it. So Allah promises back that whosoever says this, I'll forgive him. And not only today or tomorrow, till the day this word exists. Kazalika nunjil mu'minin. Till the day a single Muslim exists, and who asks forgiveness in this pattern, that you are the purest and there is no mistake in you, no flaw. I am a man, I am made with a fatal flaw. I make mistakes, I'm sorry. Then Allah, the judgment of God in His favor will reach him. Inshallah ta'ala al-Aziz. Thank you, sir.